میرے مولا کرم ہو کرم جے کھان عملہ ملے تے کچھ نہیں میرے بلے جے بے کھان تیری رحمت ولے تے بلے 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 میرے مولا کرم ہو کرم بے قصوں کو سہارا ملے بے قصوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے ڈوبتے سورج چاڑن والا بجھتے دیوے بالن والا چینا دانی جگتے کوئی اونا موری پالن والا لوکی کہندے دال نکل دی میں تاں پتھر گلدے دیکھے تیری رحمت نال سونیا ربا پانی تے بندے چل دے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو مہربانہ سلطانہ زلیشانہ بڑے کرم کمائے کی پلا ہوئی ککھا وچ جس نمخ گرے پھڑ کے آنکھ بڑھائے کی پلا ہوئی کلر شور زمین سا مہربانہ بوٹے پیار دے لائے کی پلا ہوئی پتہ سارا سردار مکیدیاں دا پردے عیباں تے پائے نہیں پلا ہوئی سے فریاد کرتے ہیں میرے مولا کرم ہو آئیے باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت بزم کا آغاز ہوا چاہتا ہے بانیان محفل کو میزبان محفل کو اہل محلہ کو اہل علاقہ کو دل کی اتھا گرائیوں سے کروڑ حوال مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے صدی شان محفل کا انعقاد کیا ہے میں آپ کے لیے دعا کروں میرے لیے دعا کروں اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے ایک بار پھر میں منتظمین کے اس خوبصورت انتظام پر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عظیم بھائی ماشاءاللہ جن کا ہر کام ہی عظیم ہے ٹینٹنگ کے حوالہ سے بیک گراؤنڈ کے حوالہ سے اسٹیج کے حوالہ سے پوری ساؤنڈ سسٹم اور پوری پروڈکشن کی ان پر سب ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آئیے زینت القرآن نجم القرآن فخر القرآن استاد الحفاظ جناب قاری قدرت اللہ نائمی صاحب دامت برکات القدسیہ آپ سے میری گزارش ہے کہ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آپ اس بزم کا آغاز فرمائیں گے حصول برکت کے لیے آپ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر آپ کی مہربانی ہے تھوڑا سا ساتھ دے دیں ہمارا اللہ خیر کرے گا افتخار رضی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا یار تھوڑا جا حوصلہ بتا دے ہو تاکہ میں بڑا برداشت کر کے بیٹھے بس تھوڑا جائے اس وقت سے نہیں کہ الحمدللہ کو طبیعت ایسی ہے لیکن طبیعت بحال ہے برداشت اس کر کے بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں دوبارہ نبی پاک دے فقیرہ جا کے بیٹھا ہے حضور دی بارگاہ دے ماتھے جا کے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جڑے دوست سے جے کبھی اگے پیچھے کھڑے ہو سارے دوست اور جڑے پنڈال تو باہر ہو جڑے گھراں وچ بیٹھے ہو انہاں سارے اگے گزارش کراں گا کہ جب محفل آغاز ہو جائے تو پھر بڑے ادب کے نال تلاوت سنی دی تلاوت کا بھی ایک انداز ہے سنن دا کہ تسی بسم اللہ جب قاری صاحب اعوذ باللہ پڑھن گے تو سبحان اللہ نہیں کہنا تے قاری صاحب بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہنا دل وچ اعوذ باللہ بھی پڑھنا تے بسم اللہ بھی پڑھنا اس کے بعد قاری صاحب تسلسل نال قرآن سنان گے تے جتھے آئے دے کام ہوئے اوتھے پھر سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے تاکہ سانوں پتہ لگے لوکاں نوں سانوں قرآن نال بھی پیار ہے تے صاحب قرآن نال بھی پیار ہے ایک نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر بہت شکریہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قاری قدرت اللہ نائمی صاحب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشکور و ممنون ہوں الحاج فخر فیصل آباد بہت پیارا نام الحاج
मोहम्मद अकरम हसन साहब का कि जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल पाक में ये मौका अता किया। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। हमारे फ़ख्र पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, बहुत बड़ा नाम है अलहाज मोहम्मद इफ्तिखार रज़वी साहब। अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق क्या हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कह सकते हैं। ज़ीनतुल कुरा जनाब कारी मोहम्मद कुदरतुल्लाह नईमी साहब दामद बरकातुहू कुदसिया आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह आपके मुतक में आवाज़ में सोच में गराज में मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। और एक और दुआ है अल्लाह हमारी आने वाली नस्ल को भी कुरान मुक़द्दस का कारी बनाए। मालिक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। उलमा कराम मशाइख सादात कासिम गुलदस्ता है भाई अब्दुल गफूर साहब, डॉक्टर परवेज साहब और इनकी पूरी टीम को एक बार फिर खराज तहसीन और मुसलसल राब्ते में
رہنے والی عظیم شخصیت جیسے کل اس پر فرما رہے تھے، میرے وطن کا اثاثہ ہے، ہماری بڑا پیارا بھائی ہے محترم حاجی محمد اکرم حسن صاحب، اور بالخصوص پوری ٹیم کو ایک اپنی مبارکباد۔ میرا کسی سے کوئی شکوہ اور کوئی گرا نہیں ہے، اللہ باہر کھڑے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے تو میرے بھائی روڈ پہ کھڑے ہیں تو قرآن مقدس صاحب نے کھڑے کھڑے اپنی باتوں میں اس بات کر دیا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو میرے پیچھے کھڑے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ اندر حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو باہر کھڑے ہونا گناہ تو نہیں ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مسجد نبی شریف میں ہم نماز عید الفطر ادا کر رہے تھے، تو فجر کے بعد نماز چھوٹی پڑھنے سے قبل اتنی جگہ نہیں تھی کہ سجدے کی توفیق ہو سکے، مجبوری تھی، ہم نے کھڑا ہو کے اشارتاً سجدہ کیا، جگہ نہیں تھی۔ لیکن جگہ نہ ہو تو پھر تو مجبوری ہے، جگہ ہو پھر بندہ کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی آگے پیچھے کھڑا رہے، اچھی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کلپ بناتے ہیں، پھر باتیں ہوتی ہیں کہ حضور کا ذکر اندر ہو رہا ہے، بات تماشائی بنے کھڑے ہیں۔ تو میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، میری ان دوستوں سے گزارش ہے جو روڈ پہ کھڑے ہیں، اگر گھر سے صرف خالصتاً حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں تو آپ مناسب سمجھیں، سامنے آپ اندر تشریف رکھیں۔ سارے دوست سمجھدار ہیں جو باہر کھڑے ہیں، باشعور لوگ کھڑے ہیں، ان سے میری گزارش اندر تشریف لیں۔ دامن وقت میں لمبی چوڑی گنجائش ہو بھی تو پھر میں اتنا تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن کیونکہ قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت فرمائی ہے، ذرا ہاتھ رد کر کے اتنی محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں کہ ہمیں قرآن سے بھی پیار ہے اور ہمیں صاحب قرآن سے بھی پیار ہے۔ یہ شہر فیصل آباد کا خوبصورت الحمدللہ چار دادرہ ہے، خوبصورت بستی ہے، شہر ہے، نگر ہے، یہ عاشقاں دی سرزمین ہے۔ اتنے لفظوں سمجھنا کہ لوگ رہنے ماشاءاللہ، اور ایک خوبصورت لوگ بیٹھے ہو، کم از کم دوبارہ ضرور پیش نہ آئے بھی پھر سبحان اللہ کو اپنی مرضی نال بولیا کرو۔ ویسے میرا 37 سالہ تجربہ ہے، سنیوں کو سبحان اللہ لینا ایڈا اوکھا ہے جیڈا انڈیا کو کشمیر لینا اوکھا ہے۔ سبحان اللہ پیری پینا پہنتا ہے، ترلا کرنے پہنتے ہیں، محنت کرنی پہنتی ہے۔ جب تک جنت پانی ملے کا پلاٹ نہ دیتا جائے بندے انہیں دیر تک سبحان اللہ نہیں کیتے۔ میں تو حقیقت بات ہے کوئی بالکل پٹواری نہیں ہے جنت کا، لیکن انی گل یاد ہے کہ میں انہوں کا غلام ہوں جڑے جنت کے وارث نے۔ سبحان اللہ مینوں انہوں نے بڑی توقع ہے، مینوں انہوں نے بڑی امید ہے۔ کوشش کرو کہ جدو قرآن پڑھیا جائے، ناثانی پیش کی جائے تو پھر سچے کھبے نہیں سبحان اللہ بولیا کرو بڑی محبت کے نال۔ بہت شکریہ۔ آؤ ساڈا بڑا پیارا بیٹا عمر ریان، میں گزارش کراں گا اپنا پتہ لگے کہ تشریف لے آن گے۔ دیکھو نا خربوزے نوں ویکھ کے خربوزہ رنگ پڑ جاندا ہے، تے جس گھر دے وچ ماشاءاللہ حاجی اکرم مسانجا صاحب جس پنڈ 'چ نعت خوان ہوئے وہ پورا پنڈ ہی سنا خانہ ہو سکتا۔ سبحان اللہ وہ اج دی نہیں، پوری ایک سروس ہے، سروس ہے ماشاءاللہ۔ میرے ویر بھی ساڈا بیٹا اسی رنگ ماشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرے گا، تو ذرا ایک نعرہ دا جواب ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر۔ بڑی مہربانی یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت۔ جی میں نے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خوش نصیبی خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ آقا کی ثنا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ آقا کی ثنا بچپن سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خوب آنکھوں نے تیرے در کی یہ منظر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کی یہ منظر دیکھے، خوب آنکھوں نے تیرے در کے یہ منظر دیکھے، خوب آنکھوں
پھرتے زمانے کے مانگتے پھرتے زمانے سکندر دیکھے میں آنکھوں نے تیرے در کے منظر دیکھے آپ سارا مت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں آپ سارا مت عالم کوئی دیکھا ہی نہیں یوں تو دنیا میں ہزاروں یوں تو دنیا میں ہزاروں پیغمبر دیکھے یوں تو دنیا میں ہزاروں یوں تو دنیا میں ہزاروں پیغمبر دیکھے آنکھوں نے تیرے در کے منظر دیکھنا چاہے جو انداز شہنشاہی دیکھنا چاہے جو انداز شہنشاہی شاہ بطحا کے غلاموں کو شاہ بطحا کے غلاموں کو وہ آ کر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کی منظر دیکھے پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے ایک عرصہ ہوا سرکار ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے ایک عرصہ ہوا سرکار ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در کے منظر اللہ کرے وہ نظارے ہم سب کا مقدر ہو جائیں سبحان اللہ تو اچھی کہتے ہیں کیونکہ مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے کوئی اس کے لیے ترستا ہے کوئی اس کے لیے تڑپتا ہے ترستا وہ ہے جس نے دیکھا نہیں تڑپتا وہ ہے جس نے کئی بار دیکھا ہوتا ہے اللہ کرے جو ترس رہا ہے وہ بھی نظارے دیکھے اور جو تڑپ رہا ہے وہ بھی نظارے جا کے دیکھے سبحان اللہ آئیے میں ایک چھوٹے قاری کی طرف سفر کر رہا ہوں حافظ محمد جاسم صاحب سے میری گزارش ہے جو تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور اور معطر فرمائیں ان کے بعد ہمارے شناخن مصطفیٰ محمد فرحان سلطانی صاحب ہدایات پیش کریں گے پھر جیسے جیسے سلسلہ ہوگا محترم بھائی عبدالغفور صاحب ڈاکٹر صاحب پوری ٹیم کو میں اسلامی عقیدت اور خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے اور بالخصوص جس مقصد کے لیے رسالے صاحب کے لیے پرویز صاحب بھائی پرویز صاحب بھی والدہ محترمہ جو رسالے صاحب واسطے اللہ پاک مائی صاحبہ کے درمیان بلندی عطا فرمائے مالک سیدہ پاک نے قدمہ جگہ عطا فرمائے جنہوں نے ماں باپ زندہ نے انہوں نے سایہ سلامت فرمائے جنہوں نے والدہ نے جہان اچ نہیں بے نیاز انہوں نے درجات بلندی عطا فرمائے جڑے بیٹھے ہو سانو سارے حضور کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہنے دی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ میرے جمالی برادران کثیر تعداد نال سارے بھرا بیٹھے نے سارے کا شکریہ جی آؤ صاحب تلاوت فرماؤ انشاءاللہ جی بیٹھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ بولو یار بچیاں دا حوصلہ ودائی ہے اللہ پاک ساڑی آنے والی نسل قرآن پاک کا کاری بڑھائی دو تین اشعار میں توڑیاں سباتہ دے حوالے کرنا اس تو بعد محترم بھائی محمد فرحان سلطانی صاحب دے بائک حوالے کرنا پچھلا مہینہ معراج کا گزرے سبحان اللہ بولو اچھا جڑے جڑے نوں پتہ ہے کہ نبی پاک دی معراج دا مہینہ گزرے ہے ذرا سجا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولو یار سانوں پتہ لگے چار چک رہے ہیں تو 6 تے 6 نو جمع کرو 12 دے منن والے ہو یار پریشانی کس گل دی لے کے بیٹھے الحمدللہ ودی نو ستری کہہ رہا ہے خیر ہو تو میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا مہینہ اور پھر یہ رجب شریف دا جڑا مہینہ گزرے ہے یہ مولا علی دی ولادت دا مہینہ سبحان اللہ ٹھیک ہے اسی سنی لوگ ہاں معراج ہوئے پھر بھی ساڈا مقدر ہے میلاد ہوئے تو پھر بھی ساڈا مقدر ہے سبحان اللہ سویرے کو بندہ پوچھے کہ بھائی عبدالغفور صاحب نے پرویز صاحب نے محفل کا انعقاد کیتا ہے لکھیا کتنے کوئی ثابت کرو کوئی ثبوت دیو جا کے کنڈی نہیں کھڑکانی حاجی اکرم حسان صاحب بھی دسو جی تسی تو پاکستانی گلی گلی محفل پڑھتے ہو تو فلانے بندے نے سانو فون کر کے پوچھا ہے گلی چ ڈک کے پوچھا کہ میلاد کتنے لکھا ہے بالکل اکرم حسان صاحب کے بوئے تے جا کے انہوں کو نہیں پوچھا کتنے لکھا ہے بلکہ وہ دی باں پھڑ کے کہنا یار میلاد میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے مقدرانے لوگ ہو کہ سردی دی رات ہے یہ باوجود ساڑھے مقدرہ چلی گئے تو تین اشعار حضور نے معراج دے حوالے دے نال پیش کرنا گا اور اس کے بعد انشاءاللہ شعبان دا مہینہ ہے تو شعبان دا مہینے دے بارے سونے نبی پاک دا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور سویرے جا کے شعبان دی تاریخ لبنا کہ شعبان جو کون کون آیا ہے کڑی کڑی حسین دا ظہور ہے ٹھیک ہے بڑی بڑی میں دو تین اشعار معراج شریف دے اس کے بعد فرحان بھائی دے مائک والے زیادہ وقت نہیں لگا ایک طبیعت ایسی اور لائیو پروگرام چل رہے ہیں اور میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا مجھے بالکل زور نہیں لانا تسی میرا پورا زور لوا رہے ہو کہ تسی سبحان اللہ کو تو میرا زور کٹ لگے تو بھی تھوڑا جلا رہے ہیں سبحان اللہ مہربانی تو جی زمین ہوا فضا خلا عطارد زہرہ مریخ مشتری سیارے ستارے چاند چمک پھول مہک چڑیاں چہک پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں جنت سدرہ عرش اعظم سب کچھ نیچے ہے آقا کے نارائن اوپر ہے سجا ہاتھ بلند کر کے سوال لائیں گے زمین نیچے ہوا اوپر ہوا نیچے فضا اوپر فضا نیچے خلا اوپر خلا نیچے ستارے اوپر ستارے نیچے چاند اوپر چاند نیچے چمک دمک کب نیچے رہ گیا پہلا سمان نیچے دوسرا تیسرا چوتھا سب کچھ نیچے ہے آقا کے نالین اوپر ہیں نالین اوپر ہیں تو سادی شرازی کہتے ہیں بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصال ہی حضور نے فرما دیا کہہ دیجئے صلو علیہ وآلہ میرا مقدر دیکھے کہ میں نے حضور کی آل کا ذکر کیا ہے شاہ جی میں زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا میں یقین کروں ورنہ تھوڑی جتیاں میرے سر دا تاج ہیں جی آپ تشریف لائے بولے گلشن علی فخر و سعادات پیر سید فداء حسین شاہ صاحب قادری دامت برکات قدسیہ صدقے جاواں سید و فداء جاواں جنہوں حضور دی آل نال جنہ پیارے ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ دی آواز دے پلیز اللہ سنیا جڑا دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے سادی شرازی رحمت اللہ لائے تین لینا لکھی بالغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ چوتھی لین زین جنی آری پھر لکھیا سوئے روندے رہے لکھتے رہے چوتھی لین نہیں آئی سفنے اندر میرا ماہی ملیا تے میں گل وچ پاری نہ باواں ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کہ تفیر بچھڑ نہ جاواں آقا کریم کی زیارت ہوئی آقا سونے فرمانے شادی کی میرے اندر تسی رو وجہ کی ہے عرض کی تھی سونیا ترے لینا لکھیاں چوتھی دی بڑی ترائی کی تھی ہے زین جنی آری جو فرمانے نے سنا کہتے نے بالغ اللہ بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی چوتھے جملے تے وہ بولے گا یہ عقیدہ ہے اگر شادی شرادی دی اکھ لگ سے حضور دی زیارت ہو سکتی ہے میرا مقدر بھی سبر سکتا ہے ہاتھ چکے بولو صلو علیہ سارے بولو یار سارے بولے پلیز آخری شریف کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد وآل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ایک بڑی ہاتھ پگلا چکڑ کے بولو صلو علیہ پنجاں دا وجود ہے ایک نو سجدہ تے پنجاں تے درود ہے یہ کوئی کہہ دے یار صلو علیہ آخری جملہ سوال ایک فرشتہ نبی سائیں دی پاک بارگاہ چادر ہویا آخر اس کرتا یا رسول اللہ پاک نے میں نے بڑی طاقت عطا کی تھی حضور فرماتے ہیں کنی کی طاقت کی تھی عرض کی تھی سونیا جتنی زمین دی وسط مٹی ہے وہ دے ایک ذرے نو گر سکنا سرکار مسکرا پہ یا رسول اللہ ریت دے سراب دی گنتی نہ کر سکنا اے بھی گن گیا وہ بھی گن گیا پوری عرض و سماوات جتنی چیزاں نے انہاں دی گنتی کرنے طاقت اللہ نے مجھے عطا کی تھی لمبی چوڑی گل ہے لیکن میں منٹ چ مکانا چاہنا جتنا میرے کو دور لگ رہا ہے توجہ رکھنا سونیا اے بھی گن گیا اے بھی گن گیا نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اللہ پاک نے جناب کو بڑی طاقت عطا کی تھی ہر چیز کی گنتی کر لیتے ہو کوئی ایسی چیز ہے جڑی تیری گنتی چ باہر ہے طاقت تیری گنتی باہر ہے عرض کی تھی سونیا جدوں کوئی بڑا امتی تہاڈی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ دی بارگاہ چ جڑی رحمت دا نزول ہوتا ہے او دی گنتی میں نہیں کر سکتا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا صلو علیہ پرویز صاحب واسطے انہاں دی پوری ٹیم واسطے دعا کرنا اللہ پاک میرے ویراں نوں سلامت رکھے مہنگائی دا دور ہے پوری دنیا پھر بیٹھا میں لیکن چپا چپا ویکھیا ہے مہنگائی دی وجہ تو ایتھوں تک لوگاں دے ساہ لینے بھی اوکھے ہو گئے پوری دنیا دی گل ہے صرف پاکستان دی نہیں لیکن میرے ویر نے جس قدر پرویز صاحب تانوں مبارکباد مقدر والے ہو کہ بھائی صاحب دے سالے ثواب واسطے تو نبی پاک دی سونی محفل سجائیے آؤ ساڈا بڑا ہی پیارا ثنا خان اور ماشاءاللہ محمد فرحان سلطانی صاحب گزارش کریں اپنے ویر اگے کہ سونی دی حاضری پیش کریں گے تے تسی حصول برکت واسطے سونا جا نعرہ لاؤ
نعرہ تکبیر، جناب دی مہربانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت جناب محترم محمد فرحان سلطانی صاحب، میں مشائخ دا، علماء کرام دا، حفاظ کرام دا، بالخصوص پیر سید خدا حسین شاہ صاحب کو قدمت دیات رکھ کے معافی مانگ رہے ہیں کہ میں بالکل مینوں پتہ ہے مالکاں تے نوکراں دی برابری نہیں ہوتی، میں نوکر آدمی ہے جی، لیکن میری مجبوری ہے، میرے لیے دعا فرماؤ گے، اللہ کرے جلدی نماز بالکل کرسیاں شرسیاں چھوڑ جائیں، میں جناب دے قدمت دیات رکھ کے معذرت چاہنا ذرا ایک اور سبحان اللہ دی آواز آئی، فرحان بھائی جناب پیش کر دیجیے۔ جناب محترم عزت مآب محمد بلال انصاری صاحب آپ تشریف لے آئے، محمد صغیر بابو صاحب آپ تشریف لے آئے، اور محمد علی جیکر صاحب، بھائی حافظ حماد الحسن ایڈوکیٹ صاحب، بالخصوص محترم بھائی محمد بلال انصاری صاحب اور محمد صغیر بابو صاحب، میں اپنے قریب دوستان جلدی اتھا دے رہی ہیں، خوش آمدید آکھنا ویلکم کر دیجیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابِ وقار آج ایک بار پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اللہ رب العزت میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی محفل میں اپنی حاضری کے لیے بہت مشکور ہوں الحاج حاجی محمد اکرم حسان صاحب کا آپ نے حکم فرمایا حاضر ہوں، اور میں خصوصی طور پہ دعا گوں کہ اللہ رب العزت ہمارے محترم جناب الحاج افتخار رضوی صاحب کو صحت والی تندرستی والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جتنی دیر بھی آپ نے یہاں پر بیٹھنا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، جو بھی دل میں آپ کہے گا بلند آواز سے آپ نے اظہار محبت کے ساتھ کہنا ہے، تاکہ آخر پر ہمارے پرویز صاحب ان کی والدہ کی روح کو سارے ثواب کیا جائے۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کتنا سونا ماہی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کتنا سونا ماہی، کتنا سونا سکھ منڈا نالے ارشاد راہی، نالے سالے دکھ منڈا پڑھیے، نالے سالے دکھ منڈا نالے ارشاد راہی، جیدہ جگ پروانہ آپ کے لیے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ سانو ڈر نہیں زوالاں دا، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا لا، میں تے نوکر ہاں پڑھیے، میں تے نوکر
کلام اس کے چند اشعار سماعت فرمائیے. غریبات یتیماں دعا تو بلند کر کے محبت اظہار کر کے نعرہ بلند کرنا ہے. سہارا یا رسول اللہ. یہ 10 غلطی یقین ہے. دعا تو بلند کر کے محبت اظہار کر کے نعرہ بلند کرنا ہے. غریبات یتیماں سہارا یا رسول اللہ. غریبات یتیماں سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے بہنوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے بہنوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. کدی چمکے نصیباں دا ستارہ 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 یا رسول اللہ. جڑا تو ہو کے آندا ہے اور جڑا نہیں جاندا وہ بھی یہی کہندا ہے. کی کہندا ہے؟ تڑپ دے جو میں کھڑی انہاں دے دی کرم. تڑپ دے جو میں کھڑی انہاں دے کرم ہو. جانا چاہتا ہے سجاد بلند کر کے. میں آج سنوں صد لینا دوبارہ یا رسول اللہ. میں آج سنوں صد لینا دوبارہ یا رسول اللہ. غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے بہنوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ہاں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے اللہ آپ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان آئے. غلام زہرا میں تو علی کا نوکر ہوں. نعرہ حیدری. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجے تنی سے بچے میرے کام آئے. ہمیشہ پنجے تنی سے بچے میرے کام آئے.
اور دو اشعار منقبت کے پیش کر کے اجازت۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در پہ آیا خالی لٹایا نہیں جاتا، بھر دو جھولی کیڑا پر نواستے بیٹھا ہے، شرمانا نہیں، نہیں سردی نہیں ہے، دو ہاتھوں بلند کر کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ کا تصور کر کے محبت اظہار کر کے کہنا، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا، بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو میرے آقا، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا، بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سواری، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سواری، اور زندگی بخشی تھی بڑی کو، آبرو حق کی بچا لیا، کس نے بچا لی؟ وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے گردن ڈالی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے گردن ڈالی، اور حشر میں ان کو دیکھے کہ جس نے امتی کہیں گے خوشی سے، کیا کہیں کیونکہ ہر چیز کا مرکز و محور میرے آقا کی ذات ہے، تو شاعر لکھتا ہے حشر میں ان کو دیکھے کہ جس نے امتی کہیں گے خوشی سے، کیا کہیں گے کہ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، پر دو جھولی سلسلہ، پر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اور کاش پرشم دیارے نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، تو کروں گا کیا؟ حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، تھام کر ان کے روزے کی جاری، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، تھام کر ان کے روزے کی جاری، کہ یہ سبحان اللہ اور آیات ارشاد، عظمتاں کی سنا مادیاں، عظمتاں کی سنا مادیاں، تار بندیاں
جتنا ماں محبت کرتی ہے نا قبلہ شاعری ضرور وہ دے واسطے شاعر نے بڑی سونی دعا لکھی کہ والوی گایو دا ہو سکتا نہیں والوی گایو دا ہو سکتا نہیں جے دے پیچھے ہے دعا یارو کو جاری نہیں میں حبیبی احمد حبیبی یارو کو جاری نہیں چمیاں چلیاں پیار سے سماعت کیا ہے ایک اعلان آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں انشاءاللہ 1 فروری بروز اتوار دن 10 بجے محفل کا آغاز ہوگا رہائش گاہ حاجی محمد اکرم حسان صاحب ان کے اور ان کے برادران کے لیے تمام انہی کے در دولت پر عظیم الشان محفل ذکر رسول 1 فروری بروز اتوار ان کے والدین کے شان ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہو رہی ہے اور بھائی حذیفہ احمد انصاری صاحب کے شان ثواب کے لیے جس میں خصوصی بیان جناب قبلہ پیرزادہ حضرت علامہ استاد العلماء محمد حامد سرفراز قادری رضی صاحب خصوصی بیان فرمائیں گے اور قاری شہر محمود قادری صاحب کامران بھائی قاری قدرت اللہ نعیمی صاحب اور یہ فقیر بھی حاضر خدمت ہوگا آنا نہ بھولیے گا رہائش گاہ محمد اکرم حسان صاحب انشاءاللہ 1 فروری صبح 10 بجے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا سامعین گرامی آج کی اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر میں تمام منتظمین کو کروڑ حوال مبارکباد پیش کرتا ہوں بالخصوص جناب محترم محمد پرویز صاحب عبدالشکور صاحب منظور احمد صاحب مقصود صاحب جاوید اقبال صاحب انہوں نے دادا جان دادی جان اور والدہ محترمہ کے سارے صاحب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی سماجی معاشی ہر لحاظ سے سادات کا مشائخ کا علماء کرام کا حفاظ کرام کا ایک حسین گلدستہ ہے جو محفل کا حسن ہے میں اگلے کیونکہ عصیص صاحب اپنے مخصوص وقت میں تشریف فرما ہو جائیں گے میں اگلے صلاح خان کی طرف سفر کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ 2 نعت خوان اور بیان باقی ہوگا 2 اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کروں گا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے میں جناب محترم المقام سلامہ مصطفیٰ محمد کامران علی قادری صاحب سے میں سو رہا ہوں کہ وہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے محترم بھائی محمد کامران علی قادری صاحب حصول برکت کے لیے آپ دروش پڑھیے گا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ وسلم. صلی اللہ Let
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، فقیروں کو گنجے سکھا دینے والے، غریبوں کو دل سے لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، محمد بھی رب سے ملا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، تمہیں فرش سے عرش پہ جانے والے، تمہیں نعمتیں ہم سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چل چل چاہے چل چل چاہے والے، میرا دل چل چل چاہے چل چل چاہے والے، سوانی سے اپنی تو جس طرح بدلنا، مدینہ کے ظاہر جلال سنبھلنا، یہاں تک میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سرکار سوتا ہے جو جو جانے، میرا بھی چل چل چاہے چل چل چاہے والے، سلاموں سے الجھے سنی ربینا، اماموں سے الجھے تیرا کھائے، تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے، تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے، تیرے غلاموں سے الجھے والا ہے بیٹھا تو مل کے کہنے تو زندہ ہے، جو آقا کا عاشق ہے وہ یہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا،
जिगर मुश्किलों के यूं जलाना रूपे रज़ा से तो खाना खाना रज़ा का ये पैगाम ना भूल जाना रज़ा कह दीजिए कि अरशाद जान वाले शान वाले चादरा बिछान वाले किस्मत जगान वाले कामरान भाई ने कमाल हाजिरी पेश की थी तुसा कमाल चुप करके समाज किया है अजी सुभान अल्लाह कहो यार कोई अरशा ते जान वाले कुछ ऐसे लोग भी ऐसे हैं नहीं जो इस वक्त भी नबी पाक का खा के हुजूर का सदका खाते नहीं लेकिन मिराशी का इनकार करते असी वो लोग हाँ जो मिराशी मनने वाले और जिन्हें सब तो पहले मिराशी की तस्दीक की है ना उस हस्ती का नाम सैयदना सदीक़ अकबर है जेड़ा इस नाम जानता है जरा हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह बोले मैंने मिराशी के 2 शेर पढ़े मेरे भाईजान ने भी 2 शेर पढ़े क्यों ना हूँ मैं उन्होंने शान पढ़ा जिन्हें सब तो पहले मिराशी की तस्दीक उसका नाम है जनाब सैयदना सदीक़ अकबर
मैंने मेरे वीर का हुक्म भी है तो मैं तब्दील भी करांगा। दो तीन शाल समाज फरमाओ। अदील जमाली मेरा भरा मैंने नजर आया तो मोटरसाइकिल के सफ़र करके आना ठंड बड़ा औखा जिहा होंदा है फैसला, लेकिन यारां नाल वफा करन दा आदी मैं वेलकम करांगा। और बिलखसूस जिन्हां साथियों ने सगियां ने इहदा इनाकात कीता है उन्होंने तो बिलखुबे PCA फिदा शाही किबला उलमा कराम और जितने भी सभी साथी साडे बैठे ने मैं सब दा मोहतरम भाई बिलाल साहब बाबू जी जितने भी सगी बैठे ने मैं सारे मशहूर हाँ ममनून हाँ अजीम साउंड सिस्टम वाले का भी शुक्रिया अदा करांगा। और यकीनन मेरे भरा ने एक जुमला बोलिया है वो ये कि नबी पाक तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, जिहदा कीदा जरा चादर चौथ कट के सुभान अल्लाह बोले नहीं। मैंने तो डॉक्टर ने आख्या कि तू तेरा सीना ढक के बैठना वरना मेरे जज्बात जिहड़े ने मैं बेकाबू हो गया, लेकिन मेरी मजबूरी, लेकिन मजबूरी जरूर है दूरी नहीं और हजूरी भी है। मैं दो जुमले देना चाहता तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। क्या चार चक्के सिर्फ सुनिया का कीता है पूछने लगे जनाब सिद्दीक़ अकबर को कुछ भी नहीं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह चर्च करने हजूर 1500 साल बाद असी कह रहे जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तुहाडा की अकीदा है? तो मैनू अपने दादे बाबे की वसीयत याद आ गई। जो नाने ने वसीयत की थी तो जायदाद मामिया च वंडी गई, दादा ने वसीयत की थी जायदाद ताया जी देवा जी जो हो गई, अब्बा जी फौत होए तो साड़ी जायदाद बड़े भरा तो मेरे नसीब च हो गई। लेकिन सदके जावा साडे वडेरे वसीयत करते हैं जायदाद वंडण की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वसीयत पता की है जो साडा इंतकाल हो जाए साड़ी चार कोई चौके हजूर के कदमां च रख के कहना या रसूल अल्लाह अबू बकर हाजिर है। अगर अंदरों आवाज आ जाए तो नबी पाक के कदमां च रख देना ते नेक वक्त ना आए तो फिर मेरी चार कोई उठा के जन्नतुल बकी दे विच दफन कर देना। हजरात 1500 साल बाद अज मिंबरां ते बैठने वाले लोग इन हस्तियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं एक जुमला दे के बड़ी सुभान अल्लाह की आवाज़ सुननी है। मैं सौदेबाज नहीं हाँ, मैं तिजारत करने आदि नहीं, मैं इबादत करने आदि हाँ। हाथ च रखना मेरा जुमले से समझ आ जाए। अल्लाह की कसम चार कोई रखी गई हजूर के कदमां च, आवाज़ पता किने दी? मौला अली ने। यानी सरकार नबी पाक की बारगाह चर्च करते हैं आका अबू बकर हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। अंदरों आवाज़ ही जल्दी करो हबीब को हबीब के हवाले करो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वफा थी दो शेर देना चाहना, हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह की आवाज़। सुभान अल्लाह अच्छी बोलोगे अल्लाह तुम रियाजुल जन्नत चलाया जाए, रियाजुल जन्नत चलाया जाए, रियाजुल जन्नत तुम बैठो सैरी भी करो तो इफ्तारी भी करो। मैं पूछना चाहना जो बंदा रियाजुल जन्नत बैठा रहे वो बाहर आके पता पता की कहता है वो भाई जी मैं 3 घंटा बैठा रहा, सैरी भी उत्थे की अफ्तारी भी उत्थे की। आके बाबा रियाजुल जन्नत बैठा ना बाकी है आके जन्नत आके मैं ना की आके जन्नत का टुकड़ा मैं कह जरा 66 भादरे तो 3 लाख रुपया ला के जाए रियाजुल जन्नत लै के आवे वो तो आखे मैं जन्नती हो गया तो जिन्हें टुकड़ा खरीद के दिता है वह नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर। एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज़ सारे बोले सवेरे ताड़ी मसीह जी जामिया या छोटी या बड़ी ऐलान हो जाए कि सर्दियों एयर कंडीशन सस्ते हो गए हैं गर्मियों वास्ते एयर कंडीशन चाहिए। कोई बंदा 5000 कोई बंदा 2000 कोई बंदा 4000 दे
مسجد کے نمازی بچ جان تے آخر یار مرلہ زمین کا خریدنا ہے جہاں پنڈ وچوں چھاڑ چک چوں کوئی بندہ اٹھ کے زمین خرید دے اگلے سال تک دھوما پی جان نے مرلہ زمین کا مسجد کو خرید کے دیتا ہے جہاں چھاڑ چک دی مسجد کو مرلہ خرید کے دے وہ تو سخی ہے تے جن نے مسجد نبی کی جگہ خرید کے حسین کے نانے دے وانے کی تھی وہ نام سیدنا صدیق اکبر ہے میرے نبی طالب رسول مطلوب رسول عاشق رسول معشوق رسول جنہوں زہرہ دے باب نے ہاتھ چاہ کے منگے وہ دنا سیدنا فاروق اعظم ہے ہاتھ اٹھا کے منگے آقا فرمانا اللہ سنا مجھے عمر دے 26 لاکھ مربع مائل زمین کا بادشاہ ہے مراد رسول ہے اتنی شان ہے لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کاش میں عمر نہ ہوتا صدیق اکبر کے سینے کا اعتبار ہوتا بہت شکریہ پرویز صاحب نے انہوں نے پراواں نے انہوں نے برادران نے محفل سجائی تے کان چاکھاں گے حاجی اکرم صاحب اے کلام پڑھیا جائے میرے کان چ میرے ویر رکھے اے کلام پڑھیا جائے اس ممبر سے بیٹھ کے میں پڑھ رہا نات فرمائش کر رہے تسی ممبر ہوئے مسجد نبی دا تے بیٹھے ان حضرت حسان تے فرمائش کرے زہرا دا بابا اے حکم فرمائش سائیں فرماندن حسان جی اج ساڈی نات بعد سنانا پہلے میرے یار ابو بکر صدیق دی ساری شان سنانا بہت شکریہ اشعار بھی اس کے بڑے وقت بھی مد نظر ہے اپنی طبیعت بھی مد نظر ہے لیکن میری ڈھیر ساری دعا منتظمین واسطے بڑے واسطے آؤ محمد عرفان رفیع نقشبندی صاحب تشریف جان گے اور آقا کریم دی پاک بارگاہ نظرانہ عقیدت پیش کریں گے تسی حصول برکت واسطے سنا جا نعرہ لاؤ انی گل یاد رکھیا جائے اج بڑا اپنے ہی ارادے نشے من پہ بجلیاں آج کل تھوڑا جا پرابلم بڑا بنے بہت شکریہ پرابلم نہیں بن گیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی کسی ہستی کے بارے کوئی کسی ہستی کے بارے اہل سنت کا شرادہ بکھر گیا دعا فرماؤ اللہ سنیاں نو اکٹھا کر دے ٹھیک ہے اسی وہ لوگ ہیں جڑے کدو نو بھی کدو شریف کے نہیں تے نبی پاک دی ہر نسبت اسی حیا کرنے ہیں جنوں نبی پاک دی ہر نسبت حیا ہے اور میرے نبی دی ہر نسبت دے نام تے کوئی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے میں کل جا کے سروں دے دساں چھیاڑ چک والے بڑے چنگے لوگ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے پھر بولے جی شاہ صاحب قبلہ دا چیرہ تکو شان سیدنا صدیق کے اوپر دے اولاد ہوگی مولا علی دی مولا سونے سیدنا صدیق کے اوپر دے نام تے انج کر کے بولنا اولاد دینی نصیبہ دی گل ہے بہت شکریہ جی آؤ عرفان بھائی اگے میری گزارش ہے اپنی حاضری پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ مامی باب سلیم سے گرد پاک اور قیام پڑھ رہے ہیں حضور سماعت سے مارے ہیں کوئی زبان خموشہ رہے بابا زی بلند روزے پر پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سے آغاز کر رہا ہوں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں
हो गया सरदारिया बोलो सरदारिया वफादारिया सरदारिया चांद तोड़ के छोड़ेंगे ना चांद तोड़ के छोड़ेंगे ना सूरज पीछा छोड़ेंगे ना चांद तोड़ के छोड़ेंगे ना चांद तोड़ के छोड़ेंगे ना सूरज पीछा छोड़ेंगे ना ये अज़मत सुन सारी ये अज़मत सुन सारिया मोहम्मद उते खत्म हो गया सरदारिया बोलो सरदारिया चंद तोड़ के छोड़ेंगे ना चंद तोड़ के छोड़ेंगे ना सूरज पीछा छोड़ेंगे ना ये अज़मत सुन सारिया अज़मत सुन सारिया मोहम्मद उते खत्म हो
یقین ہے پر اتنی ٹھنڈ نہیں کہ تسی سارے ٹھنڈے ہو جائے. بولو سبحان اللہ. جو سرکار دے غلام سرکار دی محفل چ آ جاندے نے انہاں دا جڑا عشق ہوندا ہے انہاں نوں گرم کر دیندا ہے. تسی ذرا رج کے بولو سبحان اللہ. کلام ہے بڑا خاص کلام ہے. میں حکم ہے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب اب آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ جی بڑی اب آپ تشریف رکھیں، میرا بات برائے میں بیٹھ جاؤ۔ میرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے نبیان نبی، سارے نبیان
रफ़ी साहब को भी आपने समात किया। मकबूल अरब अजब खतीबुल इस्लाम, खतीब बेबदल, आलम इस्लाम की वो खूबसूरत आवाज़, मालिक ने जिनको तुरा इम्तियाज़ अता किया है, अपने तो अपने बेगाने भी जिनके साथ बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक का खास करम है, ये फैलान है दरबार आलिया चूरा शरीफ का। ये मंजूर नज़र हैं अलहाज पी सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहब गिलानी की। मकबूल अरब खतीब बरादर मुकर्रम, इंतहाई मोहसिन मुशफ़िक़ शफ़ीक़ शख्सियत जनाब ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त अलहाज हाफ़िज़ अलकारी पीर मोहम्मद इमरान आसिफ़ साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी जवाही सियालकोटी दामद बरकातुल कुद्सिया, आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस रहमत है, बाइस नेमत है। मैं इंतज़ामिया की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी सना खान की तरफ सफ़र करते हैं। आलम इस्लाम की हसीन आवाज़, शारजाह तांद्रा का खूबसूरत पढ़ने वाला मेरा भाई, गैज़े मेज़बान जहाँ भी बुलाते हैं बड़े इज़्ज़तों से ये हमें नवाज देते हैं। मेरा मकसूद जनाब इज़्ज़त हाजी मोहम्मद अकरम हसन साहब से आप तशरीफ़ लाते हैं और अपनी खूबसूरत हाज़री पेश करेंगे। इनके बाद किबला आसी साहब का बयान मोहब्बत होगा। जड़े दोस्त खड़े हो ऊपर मेहरबानी फरमाओ जी, मैं वास्ता तो नहीं देंगा कि तुम वास्ते वाले हो, जड़ा जड़े जिस वास्ते नाल आए हो अंदर तशरीफ़ लिया, प्लीज़ अंदर आ जाओ, अंदर तशरीफ़ लिया। बाहर ठंड है तो बड़ा बड़ा एहसास है सारा, मेहरबानी फरमाओ। अच्छा अंदर मैं दुआ करूँगा, बीमारा की दुआ कबूल हो जानी है जी। अल्लाह के जरा सब तो पहले अंदर आ जाए, अल्लाह उसका मदीना पाक में मुसाफिर बनाए। बेटा कोशिश करो तुझे अंदर आ, शाबाश अंदर आओ, इतने नाले चाहो इज्तिमा चाहो जी। अकरम भाई नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं सभी मेहमानान गिरामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आज की इस महफिल को रौनक बख्शी। नावे किबला अल्लामा मोहम्मद इमरान आसी साहब और इफ्तिखार भाई और दीगर जितने भी अहबाब को उन्होंने मदऊ किया, वो तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला जज़ा अता फरमाई। सभी राग मोहब्बत के साथ झूम झूम कर बुलंद आवाज़ के साथ सरकार की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। जो अहबाब इधर उधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि ये पंडाल आपके लिए बड़ी मेहनत करके सजाया भाई परवेज़ ने, तो इसमें तशरीफ़ ले आए। माशाल्लाह एक माहौल बन जाए महफिल का। इधर उधर फिरना ये महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ है। बाहर खड़े हो के पहले भी इफ्तिखार भाई कह रहे थे, बड़ी मेहरबानी अंदर तशरीफ़ ले आए, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। इंशाअल्लाह मुख्तर वक्त में मैं अपनी हाज़िरी मुकम्मल करके किबला के माइक हवाले करते हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल शेर ही है भाई इफ्तिखार। अल्लाह तबारक व तआला बीमार करबला का सदका उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। पहला शेर समात कीजिए, उनकी मतलब यूँ समझिए तर्जुमानी है। डूब सकती नहीं तूफानों की तुग़यानी में, अरे जिसकी कश्ती हो मोहम्मद जिसकी कश्ती हो मोहम्मद के वानी में, हसरते हसरते हर आँख को नम देखा है। अरे मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, मैंने
کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کچی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جلدی جلدی اپنی حاضری مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں، محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے جئی چھا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں تم کو ملاد مکمل ہی نہیں ہے جس میں سرکار کی اماں محترمہ کا ذکر نہ ہو۔ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیے روزے جئی چھا کوئی نہیں، روزے جئی چھا کوئی نہیں، آقا دی ماں ورگی، آقا دی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، آقا دی ماں ورگی، آقا دی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی، جیڑا جیڑا کیتا ہاتھ چکے گوے گا، آقا دی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، نہیں نہیں، آقا دی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، آقا دے رفیق دیا، آقا دے رفیق دیا، عزت بخشیاں نے، عزت بخشیاں نے، ابو بکر صدیق دیا، عزت بخشیاں نے، ابو بکر صدیق دیا، عزت بخشیاں نے، ابو بکر صدیق دیا، مینوں ڈر نہیں سوال مینوں ڈر نہیں سوال باجی، مینوں ڈر نہیں سوال، میں تے نوکر ہاں، میں تے نوکر ہاں، سہارا دیا لالا، میں تے نوکر ہاں، سہارا دیا لالا، کتا سونا کتا سونا ماہیے، او نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے عرش دا راہی، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے عرش دا راہی، اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے، ایدی آخری حد کوہ دور ہو سی، تے جدوں کرے عرضی نو چیر ٹریا، فلک سمجھیا اے کوئی نور ہو سی، جدوں سدرا پہ نور نے ہاتھ جوڑے، کئیاں سمجھیا ہن مجبور ہو سی، پر صدقے جا سردار اس پوچھیا ہی نہیں، ایتھوں عرش اعظم کتنا دور ہو سی، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے
सिराज मुहब्बत दा नहीं सी किसे दी समझ आउण वाला सत्या तालब ते किया मतलूब उते जिब्राइल बुला के ले आउण वाला बाज़े कहते ने बिना दरवाज़िया तो किया किवें सी अरशाने चार वाला अब अकल उठे बड़ा दखल किए जारी जान वाला या जान वाला नाले साथे सुख वंडदा नाले हरे शादाई ये नाले हरे शादाई ये नाले हरे शादाई ये नाले साथे सुख वंडदा नाले हरे शादाई रागी एक पंजाबी का कलाम है उसके चंद अशआर समाप्त करके अपनी हाजिरी मुकम्मल करने की तरफ जाता हूँ। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या सोने नालो सोना सोने नालो सोना चेहरा हुजूर दा सोने
مددارو جامی رب کو صدقہ ہو مولا کائنات میں ایک قصیدہ کے پیش کر کے میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. ایک دم محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اس کا علم ہوگا. ہاتھ چک لے کے دفعہ ماشاءاللہ. سادات ہے پیر علی سادات ہے پیر علی پاک مدینہ پیر علی سادات ہے پیر علی مولا علی 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 سارے سنیے پر بیٹھے ہو آج چکے سبحان اللہ چلے. حاجی محمد اکرم حسان صاحب نے کمال حاضری پیش کی تھی. میں پوری انتظامیہ میں مبارکباد پیش کرنا اور میرے مسلک میری عقیدے میری جماعت دار بشیر خطیب بڑی سماعتوں کے حوالے اللہ پاک کے نظر باتوں محفوظ رکھے. سدوش انہوں نے سارا لینا ہے مائک نہ دے حوالے کر کے اجازت لے لینی. دلتے کردہ ساری رات انہوں نے سمجھے رہی ہے کیونکہ کچھ کلاس فل ہوتے ہیں بھی میٹرک میں کوئی ایف اے دا کوئی بی اے دا کوئی کسی ملک دا یورپ یو کے جی میں ساری ملاقات کٹھیاں رہی ہیں. پر یہ میرے مدینہ شریف کے کلاس فل ہو رہے ہیں. میں اپنے بھرا واسطے حضرت واسطے دعا کرنا اللہ پاک انہوں نے سایہ اہل سنت دے تعدیر سلامت رکھے. اور ان کی پوری ٹیم ملک صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ بڑا پیار کرنے میں ماشاءاللہ سارے دونوں ویر میرے سر پہ کھڑے میں. میں صرف دو شیر پیش کرنا اور آسی صاحب سے مائک حوالے کرنا. محترم پرویز صاحب انہوں نے برادران یہ ساری مبارکباد. انہوں نے دادا جی دادی جان والدہ محترم جی سارے اس بابت سے محفل ہے. اللہ پاک انہوں نے درجات بلندی عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وارا خانہ علاقہ ذکر ہے سایہ تجھ پر. تو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ علامہ صاحب کی بیٹھے نے قربانے میں تو ایک دو شیر امام فرمانے نے امامہ دا کلام کلامہ دا امام دا امام فرمانے نے ورفعنا لکا ذکرہ کا سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ورفعنا ہاتھ اٹھا کے کہنا بارہ بھانا ایسے نہیں سکتے یہ 12 کیمرے لگے 12 میں نے گنتی کی ہے 12 یہ قرآن نازی میں نہیں دینے میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا اس بندے کا ہاتھ کیپچرائز کرنا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ حضور کے ذکر کے لیے بیٹھا ہوں ورفعنا لکا ذکرہ میرے نبی کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے ہاتھ اٹھا کے بولو ورفعنا تصدق ہوا منکر مصطفیٰ دیکھتے رہے دن ہاتھ اٹھا کے ورفعنا لک ذکر ایک بڑی بولو یار ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکر آخری شیر سنیے ہاتھ نیچنی ہاتھ مدد کر کے سید بہر عشاء کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکا سبحان اللہ بولو گے پھر بولیا جائے سبحان اللہ امام کے بعد میں نے محدث سے بولا کہ 2 اشعار پیش کر رہا ہوں توجہ رکھنا عقیدہ ختم نبوت کا یہ سلار ہے جن کی بات کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکا جان آکا کے جانی جہان آکا سچی آکا رابطی میں جان آکا جس شان شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کت مہر علی کت تیری سنا گستاخ کیا کتے ایک شعر میں اس لیے سے پڑھ رہا ہوں آسی صاحب سے اجازت لے کر طبیعت بحال ہے لیکن میرا جو حال تھا وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں گے جب یہ مجھے طبیعت بگڑی نا میری تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں اب کیسے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو میں جشن علی میں جا رہا تھا میں اپنے آپ کو پنجتن پاک دے حوالے کی تھا میں علی علی کرتا ڈاکٹر کے پاس پہنچا علی علی کرتا واپس گھر آیا تو میرا دل چاہتا کہ میں اپنے مسلم میں تھے جناب صدیق اکبر دی بارگاہ سے 2 شعر پڑھے لیکن 2 شعر میں جانا چاہنا جڑا میں گنگنا رہا تھا وہ 2 شعر سنو فراسی صاحب سے مائک حوالے کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں نظم کائنات آپ کے گھر کی بات ہے زہرا ہاتھ اٹھا کے تو نادی علی پڑھ کے پول سے گزر جاؤں گا سہارا کے ہاتھ میں نسبی کائنات ہے سہارا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے
زہرا کے ہاتھ میں مالک ہے جیسے چاہے تبدیلیاں کرے حسب آل آپ بیتی ہڈ بیتی بشرا جگ بیتی نہیں کل نسلی کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں مالک ہے جیسے چاہے تبدیلیاں کریں لوح و قلم دوات ہے زہرا کے بہت شکریہ میں نے پرویز بھائی کو اور ان کی پوری فیملی کو ہماری بات پیش کرنی ہے ان کے والد گرامی کے لیے دعا کرنے اللہ پاک ان کے صحت کاملہ عطا فرمائے ان کی والدہ محترمہ کے لیے اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے دادا جان دادی جان جتنے بھی ناتے اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے سب کے لیے دعا آئیے مقبول ارموجب خطیب الاسلام خطیب دل پذیر مقرر خوشبایان فصیح اللسان زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج محافظ القاری پیر محمد عمران ناسی صاحب نقشبندی مدنی چڑاہی سیالکوٹی دامن برکات قدسیہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے شاہ صاحب شادی کیوں نہ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ادھر تشریف کہ میں نے یہ بچہ جی اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کریم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر عظم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. صدر محفل جانے محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نظر رسول قرآن بطول حضرت صاحب زدہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم علماء کرام نات خانہ نشیب لسا باریان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زیحت شام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ اس علاقہ چک نمبر 66 جنبیت اندرہ فصل آباد اندر نکات پذیر ہے. میں شکر گزارا اجلی اس محفل مبارکہ دیبانیان دا جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و احترام فرمایا جناب عبدالغفور انصاری صاحب، ڈاکٹر محمد پرویز صاحب، جناب عبدالشکور صاحب، منظور احمد، مقصود احمد، جاوید اقبال صاحب، جنہوں نے اپنے بزرگوں دے اصال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و احترام فرمایا. میں نو اور آپ اپنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع ملا سک فرمایا. سناخان رسول عزیزم جناب حاجی محمد اکرم حسان صاحب جناب دعوت میں مرتبہ پھر حاضرہ. دعا گو کہ اللہ کریم اپنے حبیب الحبیب علیہ السلام دی شب معراج دا صدقہ ساری حج رات قبول فرمائے. قرب و جواد تو تسی سارے تشریف لگے آئے نبی پاک دی جوڑے پاکانی خیرات اللہ کریم سب نے ہر قدم تے نکل ذخیر میسر فرمائے. جتنے بھی معززین اسٹیج تے تشریف فرمائے اللہ سب دی عزت مزید اضافہ فرمائے. جناب ملک محمد عارف صاحب اور ملک محمد وسیم صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اسد آسی صاحب، غلام دستگیر صاحب اور جتنے بھی علماء تشریف فرما رہے اللہ سب کا اقبال بلند فرمائے. گرامی قدر حضرات، کیونکہ ایک تھی محفل دے بیچ میں میرا خیال ہے 2-3 سال گزرتے رہی حاضر ہوندے پہلے بھی غالب پر میں ایک 2 مرتبہ حاضر ہوئے. مقام میں کی ہے چلو بہرحال اللہ کریم دا فضل کے الحمدللہ اللہ کریم نے حاضری توفیق عطا فرمائی. میں تو قبل ساڑھے نتیب محفل اور مقابہ پاکستان دے امیر میرے برادری عزیز جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب اپنی بیماری دور شفا یابی کے بعد الحمدللہ دوبارہ سٹیج تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی تشریف فرما ہوئے. اللہ کریم انہوں عمر خضری عطا فرمائے اور سے توفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ساری زندگی نبی پاک دی نعتاں پڑھیاں، ساری زندگی حضور دی اہل بیت طہار دا ذکر خیر حضور دی اصحاب دا ذکر کیتا اور اپنی زبانوں دنیا داراں دی مدحت وچ انہوں نے بالکل بھی استعمال نہیں کیتا. جدوں بھی کیتا حضور دا ذکر کیتا، نبی پاک دی اہل طہار دا ذکر پاک کیتا. اللہ کریم اس ذکر دے تقدس دا صدقہ انہوں سے تو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہاں دے بچے ہوتے اسلام دا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے. گرامی قدر حضرات، میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النجم دی ابتدائی آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیتا. ان آیات وچ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا ابن قسم ستارے دی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ، فرمایا میرے ستارے محمد میں نو تیری قسم ہے. کس حالت کی قسم ہے؟ فرمایا اذا ہوا، جب اس ستارہ زمین پر اتر دائے. کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کا نواستے آسمان کی بلندیاں تے گئے. یاد رکھیے گا کہ میرے نبی دا جانا بھی موجزہ ہے مگر حضور دا آنا بھی موجزہ ہے. اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام آسمان دی سیر کرنے واسطے گئے. اللہ نے ہر نبی نو معراج کرائی. حضرت ادریس علیہ السلام بھی گئے، آسمان دی سیر کی تھی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا،
مگر جب جنت سے باہر گئے تو آپ نے جنت سے چھاتی مار کے دیکھا تھا کہ یا اللہ کی کیڑا باغ نے فرمایا کہ جنت ہے اس کی میں نے جنت کی سیر کراؤ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کملی والے جنت سے چنا آ جانا کوئی نبی بھی جنت سے نہیں جا سکتا جب تک مصطفیٰ دے غلام جنت چنا آ جانا ہر امت تے اتنی دیر سے جنت حرام ہے اس کی تھی اللہ جنت جان دی شرط کی اللہ فرمایا مر کے زندہ ہونا جنت کے دروازے چکل کر دیں یا اللہ اسرائیل نے ذرا کہہ کہ میری روح قبض کرے اللہ نے روح قبض کروائی تو دوبارہ روح ڈالی گئی تھی عرض کی تھی جنت جان دی شرط ہوئے کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ ہوئے مر کے زندہ ہو گیا انہوں میں نے جنت چلے جو اللہ نے فرمایا تسی جنت نہیں جا سکتی کیونکہ کملی والے تو پہلے کوئی نبی بھی جنت نہیں جا سکتا جھاتی مار کے تھے عرض کی تھی پھر اندر کے فرشتے ایک حوراں ایک غلمان کی بھی کر دیں اللہ نے فرمایا کہ تا کملی والے تھے انہوں نے امت دے نوکر بن کے پہ بس دینے انہوں نے خدمتہ کرنی انہوں نے ادریس علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ پھر میں نے جنت جی رکھ لیا پا میں محمد کا نوکر بنا کے رکھ لیا وہ جنت جگئے تو مڑ واپس ہی نہیں آئی اتھا ہی رہ گئے یہ مطلب ہے کہ ادریس علیہ السلام ہے ان نبی پر جنت کا نظارہ بے کہ امت نو بھول گئے تو اتھا ہی رہ گئے پرواہ مدینے دیا تاجدارہ میں تیری معراج تو صدقے جاواں رب دا جمال ویکھ کے تے رج کے ویکھ کے آکھیا اجازت ہوئے تے میں واپس جاواں اللہ فرمایا سونیا نو دوسرے نبی تے جنت ویکھ کے نہیں گئے تو مینوں ویکھ کے جا رہے ہیں عرض کیتی یا اللہ میں ستے چھڈ آیا کہ انہاں دی آنکھ میرے جاواں تو پہلے کھل گئی تے مینوں اپنے وچ نہ پایا تے کدھر میرے غلاماں دا دل نہ ٹوٹ جاوے تو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان تے خدا دی زیارت تو بعد واپس آ گئے یہ مطلب ہے کہ کملی والے دا جانا بھی موجودہ ہے پر کملی والے دا آنا بھی موجودہ ہے سرکار دو عالم رب دا دیدار کر کے واپس آ گئے قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ اللہ کریم ہر چیز نو قرآن چ بیان کرتا کلن فی فلک یسبحون قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے یہ قرآن دا اعجاز ہے اللہ نے ہر چیز کلن فی کتابی مبین سارا کچھ قرآن چ بیان کیتا اس آیت مبارکہ چ اللہ نے محبوب دے جان دا بھی ذکر کیتا تے حضور دے آن دا بھی ذکر فرمایا علماء فرماتے نے بن نجم تو مراد بلندی یہ تے بلندی تو مراد معراج مصطفیٰ ہے ہوا تو مراد زمین والاترنا اللہ نے فرمایا اے میرے ستارے محمد منو تیرے معراج تے جاواں دی بھی قسم ہے تے معراج تو آواں دی بھی قسم ہے ایک آیت ہے کہ اللہ نے جانا تے آنا بیان کر دیتا آج میرا دل کرتا ہے میں کہوں نبی پاک دی معراج تو واپسی سناواں جانا تو تسی روز ہی سن دے ہو آج میں حضور دا آنا سناواں کیونکہ جانا بھی موجودہ ہے تے آنا بھی موجودہ ہے بھائی کوئی اپنے گھر جاوے تے کمال نہیں او جتھے سرکار گئے تے ہے ہی میرے نبی دا گھر اور کملی والے دا کون ہے والی دا اپنی امت نال پیار ویکھ لو وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ایک کملی والے دی مہربانی کہ اس سارے او نورانی مخلوقات نے چھوڑ کے انہا خاکیاں پہ گناہگارہ چاہ کے بسنا میرے ماہی نے قبول فرما لیا تو حضور دا آنا موجود آئے تو آج میرا دل ہے کہ حضور دے آمن دا ذکر کریے کون ہے والی معراج تے گئے کیویں تے آئے کیویں میں مختصر انشاءاللہ عرض کرنا ہے قرآن پڑھا بھائی سبحان اللہ بولو گے میں نے لگے کہ میں فیصلہ باد بیٹھا کوئی زور نہیں لگا رہی اے بکلا کھولو تے نال دے بیلی دا ہاتھ چکو اینی کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے سٹیج والے نہ کولو صحیح نہیں بولیا جاتا تسی بولو بلا سبحان اللہ قانون چاہیے سواز تے بٹھایا کہ تسی اچھی سبحان اللہ کھو گئی یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے رمضان شریف آن والا ہے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹپر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے ہے رات سویں دے خواب ہے کملی والا آپ آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے مغفل کے سونے دا دیدار کرا دے ہون کا میں تھے رکھا ہے اللہ نے رجاء فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي
کروائی جا رہے ہیں کہ میرا ماہی آنا تو انہیں ساری بچا کے لے جا رہے ہیں. اور میرا دل کرتا میں پیر باہو کو لے دل ترجمانہ کروا کے دیکھوا. سنی ماں دا پتر اچھا بولے سبحان اللہ. اور باندے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا میں جو پڑھیا میں ایک جملے سے سنا جاواں کہ اسی سارے اکٹھے ہو کے اور علاقے دے تھانے دار کو جا کے کہیے کہ اسی معزز لوگ آئے ہیں ساڑھے آنکھیں ایک قاتل چھڑ دیو اور چھوڑے گا اسی آنکھیں ساڑھے آنکھیں گھٹا کو چھوڑ دیو چھوڑے گا نہیں نا یہ مطلب ہے سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے وہ بھی میرا آج تو صدقے نہ جاواں جرا رب تو سارے گناہگاری چھوڑا کے لے آیا لال شفاعت سرور عالم چھوڑ سی عالم سارا ہوں میں قربان بنا فی باہو جنہ ملیا نبی سنارا. بھئی اکرم حسان صاحب بھائی پرویز صاحب جنہیں کسی انصاری برادران تشریف فرماؤ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا معراج ایک موجزہ ہے ایک موجزہ. قرآن مجید میں نبی دا سب تو بڑا موجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام دا امتی اپنے نبی دا کوئی موجزہ اج نہیں بکھا سکتا. موسیٰ دا امتی اج کوئی اپنے نبی دا موجزہ نہیں بکھا سکتا. پر مسلمانوں جدو پوچھو گے نا اپنے کملی والے دا کوئی موجزہ بکھاؤ تے اسی قرآن بکھا دیں کہ قرآن میرے نبی دا موجزہ لا ریب کتاب. ہر کتاب دے شروع دے برکے تے پہلے برکے تے لکھیا ہوتا ہے کہ اس کتاب دے وچ پڑھن والے نو کو غلطی ملے تے سانو اطلاع کر دے تاکہ اگلی مرتبہ جدو کتاب چھپے تے اسی وہ غلطی درست کر لئیے. یعنی پہلے صفحے تے لکھیا ہوندا کہ غلطی دی گنجائش ہے اور قرآن ایسا موجود ہے پہلے صفحے تے لکھے لا ریب فیہ کوئی غلطی دی گنجائش نہیں اس کتاب میں. قرآن میرے نبی دا موجودہ قرآن پاک تو بعد سب تو بڑا موجودہ معراج شریف ہے. معراج شریف ہے رسول کریم علیہ السلام نے اللہ نے موجزہ عطا کیتا. اج تک عقل انسانی حیران ہے کہ نبی پاک بغیر دروازے دے آسمان جو کیویں گزر گئے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل آپ دیکھو چند منکرین معراج آئی تے کہنے لگے گل عقل وچ نہیں آندی کہ حضور معراج کرن کیویں گئے تے دروازے تو بغیر کیویں گزر گئے. آپ نے فرمایا ان کرو مینوں مسجد دے وچ کمرے چ بند کر کے نہ تے تالا لگا دیو. لوگ تالا لگا دیتا تے بابا جی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے کدے اندر جاندے نے کدے باہر جاندے نے کدے اندر جاندے نے کدے باہر جاندے نے تے نالے فرماندے نے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل ہے کہ دور دی گل نہیں بڑی دور دی گل. آقا تیری معراج کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا. آئیے گرامی قدر حضرات میں کہوں تھوڑا جا تذکرہ معراج سنا کے نا کہ معراج ہے کی کیوں یاد رکھیو میرے نبی مسجد حرام تو مسجد اقصی چ گئے کہ حضور بھی معراج نہیں یہ مسجد اقصی کی معراج ہے. میرے نبی نے مسجد اقصی چ نبیوں نے نماز پڑھائی تے یہ میرے نبی کی معراج نہیں یہ نبیوں کی معراج ہے. بھائی نماز اجے آئی نہیں
وجہ نماز تے ادو ملی جدو حضور معراج کر کے واپس آئے تھے کہ 50 نمازاں لے جاؤ بھائی اجے تے نماز آئی نہیں کہ آ جڑی مسجد اقصی تے کملی والے نبیاں نو پڑھا کے گئے نے وہ کیڑی نماز ہے نماز کے لیے آئی نہیں آخری نماز میرے نبی پڑھا کے گئے اصل معاملہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے تے نبیاں نال وڈا مومن کوئی نہیں فرمایا نبیو نماز تے اجے نہیں آئی پر صفاں سیدھیاں کرو میں تانوں جاندا ہی پڑھا جاواں کیوں میں معراج بعد وچ کراں گا نبیاں نوں پہلے کرا کے جاواں پتہ چلیا کہ آج میرے نبی نے نبیوں نے نماز پڑھائی نا یہ میرے نبی دی معراج نہیں یہ نبیوں دی معراج ہے حضور آسمانہ تو گزرے تھے یہ حضور دی معراج نہیں یہ آسمانہ دی معراج ہے میرے آقا کے جنت گئے یہ جنت دی معراج ہے حضور دی معراج نہیں آقا کلیم علیہ السلام اگر سدرہ تے گئے یہ سدرہ دی معراج ہے یہ جبریل دی معراج ہے میرے آقا دی معراج نہیں حضور عرش تے گئے یہ عرش دی معراج ہے میرے نبی دی معراج نہیں کملی والے دی معراج کی ہے میرے آقا دی معراج اے میں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اللہ فرماتا میں تے میرا یار قریب ہوئے یا اللہ کنا فرمایا میرے بھائی نے مینوں انج ویکھیا کہ ما ذاغ البصر و ما طغى فرمایا نہ اکھ چھپکی سبحان اللہ تے نہ حد تو گزری ادب بھی رکھیا تے ٹک ٹکی لگا کے یار نو ویکھیا یہ میں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کروں گا یہ حضور دی معراج ہے کونین دے والی فرماتے نے جدو میں سدرۃ المنتہا تو گزریا نا تے جبریل رک گئے اس تو پیچھے پیچھے حضور دی زمینی سفر سی نا بشریت دا سفر سی ہن نورانیت دا شروع ہو رہے کونین دے والی فرماتے نے جب میں سدرۃ المنتہا تو گزریا تے جبریل رک گئے میرے کریم نے فرمایا جبریل اگے نہیں جانا عرض کی ماہیا اگے جاواں تے پر سڑ جاندے نے مجھے ایتھے صوفیاء نے ایک بڑی محبت کی بات لکھی فرماتے نے جبریل کہنا کہ حضور تو آڑے نہ گیا تے پر سڑ جاندے نے فرمایا اولی جتی چمڑے دی حضور نہ مکے تو ٹری ہوتے اجے تک نہیں سڑی تے جے تو کہنا سڑ جاواں گا انج کر یار دے قدمی لکھے لنگ جا جڑا ماہی نہ لگے کدے سڑیا بعض اہل تصوف نے تے ایتھے تک کہہ دیتا کہ جبریل نے آکھیا کملی والے جے اگے گیا تے سڑ جاواں گا بعض اہل تصوف کے اندر کدے اوتھے ہوندے نا ابو بکر صدیق تے انہاں کہنا سی کملی والے نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا اکو یار اکو یار ہزاراں ورگا اکھنا سی سونیا نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا کون ہے دیوالی نے فرمایا جبریل تو میرے نال نہیں جانا جبریل کہنے لگا کہ تو آگے جیڑی جو آئی اس وجودی دوئی سو جانے تو آگے جیڑی جو آئی پاکستان تے انڈیا دے درمیان ایک بارڈر لائن ہے ایک باؤنڈری ہے ایک سرحد ہے ایک حد ہے وہ انتہا ہے رات دے ٹائم یا دن کوئی ادھر ادھر جاوے تے او گولی مار دیندے نے ادھر کوئی ادھر آمد دی کوشش کرے تے ادھر والے گولی مار دیندے نے ہے نا کیوں کیونکہ ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے باؤنڈری ہے یہ حد ہے یہ سرحد ہے او جڑی سدرۃ المنتہا ہے نا
عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، وہ جڑی جنت دے بالکل قریب ہے نا سدرہ، وہ منتہا ہے، منتہا مطلب باؤنڈری ہے، سرحد ہے، وہ حد ہے۔ ادھر اوپر والے کدے نیچے نہیں آئے تے نیچے والے کدے پامیں جبریل ہی ہوئے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے او انتہا ہے، او باؤنڈری ہے۔ اوپر والے کدے نیچے نہیں آئے، نیچے والے اس تو کدے اوپر نہیں گئے، جبریل بھی اتھ ہی رک گیا کیونکہ میں آگے نہیں جا سکتا، باؤنڈری ہے، آگے سرحد آ گئی ہے، کیونکہ اوپر والے نیچے والے ورگے نہیں تے نیچے والے اوپر والے ورگے نہیں، اور کملی والے گئے بھی آئے بھی، جاندیاں اینا دی حد توڑ گئے، آندیاں اونا دی حد توڑ آئے، جاندیاں اینا نو دس گئے تواڈے چ میرے ورگا کوئی نہیں، آندیاں اونا نو کہا ہے تواڈے چ بھی میرے ورگا۔ شب معراج میرا نبی کائنات دی ہر حد ہی توڑ گیا، ہر حد میرے نبی نے معراج دی رات توڑ دیتی، کائنات دی ہر حد مصطفیٰ نے توڑ دیتی۔ کون ہے دیوانی جدو سدرۃ المنتہا تو تھوڑا آگے گئے نا، اگر میں تو سدرہ دیا الحمدللہ گلہ سناواں ساری تقریر صرف سدرہ پہ ہو جانی ہے، مگر میں چونکہ تو واپسی تک لے کے جانا مجھے ایک گل سنائی نہ دیواں پری تھی۔ میں تواڈے پنڈ آیا نا چک وچ 66 جیم دے، میں جدو موٹر وے تو اتریا تے ملک وسیب صاحب ملک عارف صاحب ایک گڈی لے کے موٹر وے تو اتنے پہنچ گیا، اللہ انہاں دا بھلا کرے، مینوں پہنچ جاندے پہ لین واسطے، یہ کہن لگیا سی صاحب اسی آئے ہیں تانوں لین واسطے کہ تانوں پنڈ دے راہ دا نہیں پتہ، کہ نہیں پتہ، انہاں کہ سانوں پتہ اسی لے جاواں گے، میں کہ ٹھیک ہے، یہ دا مطلب ہے کدھر جانا ہوئے تے راہ دا جنوں پتہ ہوئے انہوں نال لے کے جائی دے یا کسی کو رستہ پوچھی دے۔ جدو کملی والے ٹورے نا سدرہ تو اگے تے جبریل آواز دے کے آکھیا اے لگے جاؤ گے؟ حضور فرمایا جی میں لگا جاؤں گا، تے مڑ کے کہنے لگا ایدوں اگلیاں راواں دا تے مینوں نہیں پتہ، مینوں 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر کے نے سدرہ تے رہندے ایدوں اگلیاں راواں دا تے مینوں نہیں پتہ، اگے تے راہ دسن والا بھی کوئی نہیں، تو انہوں میں لے کے آیا تو کیوں جاؤ گے؟ ہائے میرے نبی نے مڑ کے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا، آکھیا کیوں جاؤ گے؟ فرمایا اے راواں میرے لیے نمیاں کوئی نہیں ہے، سارا کچھ ہی محمد دے سامنے بنیا، فرمایا سارا کچھ تے میرے سامنے بنے میں کوئی آج دا، آکھیا کدوں دے ہو؟ آکھیا میں دے ادوں دا وا ایک آفت سی دوجا آفت سی کل پسارا کل بنیا ایک آفت سی دوجا آفت سی لو جی ایک شیر میں بچپن چ پڑھیا سی محمد رفیق صاحب کی کتاب بڑا چھوٹا جہا نا ایک انہاں دا میرے سودار دے سن، اچھا اچھا لو ہن مینوں انہاں دا کلام لے کے دینا پینا، یہ تواڈے قریب ایک شاعر گزرے نے محمد رفیق، ہاں یہ تو میں پڑھتا رہنا، پڑھ دیواں مینوں بڑے پسند نے جی، وہ کہندے نے اے رفیق تو تارے گن دئی رو
لگی والے دی اکھ نہیں لگدی ہے رفیق تو تادے گندا رہو پردیس گنا دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے ہی نہیں سوندے یہ تواڈے قریب ہی نے پھر شاہد صاحب محمد رفیق صاحب کہتے ہیں جڑا تسا شعر پڑھے نا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنے یہ بھی رفیق صاحب نے شعر لکھے تواڈے قریب ہی نے تو میں بچپن چو انہاں دے کلام پڑھدا ہوندا سوچتے مینوں اچھا اللہ انہاں دے درجات دی بلندی کرے بہت کمال شاعر سن بڑا تصوف والا کلام لکھدے سن معراج انہوں نے جو بیان کیتا کہندے نے اس رات دے تارے دسدے نے اج عرش سجایا جانا غاراں وچ رون والے مہمان بلایا جانا اس رات دے تارے دسدے نے صفا بن کے کھلونا نبیاں رام کے بہنا بلیاں محبوب دسارے عرشیاں دیدار کرایا جانا اس رات دے تارے دسدے نے مکھیوں ٹرے دو راہی جبریل تیرا پیدا ایک ماہی ایک سدرہ تیرے جانا دوجا کون بلایا جانا اس رات دے تارے دسدے نے اج عرش سجایا جانا غاراں وچ رون والے مہمان بلایا جانا اس رات دے تارے دسدے نے شان معراج مصطفیٰ راجدار ختم نبوت کملی والے ٹر پہ کملی والے جب ٹرے نہ تھوڑی دور گئے تھے یقین کرو کہ میرے آقا علیہ السلام فرما دے کہ اتنے براق بھی رکا حضور فرما دے پھر اس تو اگے ایک سبز رنگ دا تخت آیا جہاں نام سی رف رف اودی رفتار براق نال بھی تیز اعلیٰ حضرت فرما دے رف رف تیرا فر فر گیا اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ رف رف تیرا فر فر گیا کون ہے باری فرماتے نے ہزاراں سال دا سفر رف رف تے کیتا ایک مقام آیا اتھے رف رف بھی رک گیا نبی کریم فرماتے نے پھر میں پیدل ہی ٹر پیا کئی ہزار سال دا سفر میں نور چ کیتا حضور فرماتے نے پھر اگے اندھیرا آ گیا کئی ہزار سال دا سفر میں اندھیرے چ کیتا ایک ایک قدم تے حضور کئی ہزار سال دا سفر کر جاتے نبی کریم فرماتے نے پھر ایک ایسا موقع آیا اتھے میرا دل گھبرا گیا فرماندری جدو میں گھبرایا تے اچانک ابو بکر صدیق دی آواز آئی تے آواز کی آئی کہ یا محمد فإن ربک یصلی آواز آئی کہ اے محمد ذرا ٹھہر جاؤ تو ہڈا رب تو ہڈے تے درود پہ بھیجدا ہے نبی کریم فرماتے نے میں نے حیران کی ہوئی کہ ابو بکر اتھے کتھے
اب کتنی بہنوں کعبہ کوسین دیا سیجا سجا کے بلائیے کہ ابو بکر نے میرے تو پہلے ہی بلا لے. اللہ فرما سونے کہ دی ضرورت ہے تیرے پہلے آمد ہے. آکھیا پھر تھے ابو بکر کو تھے. آکھیا سونے تیرے دل کے گھبراہٹ ہوئی نہ تے سانو پتہ تینوں تسکین اپنے یار صدیق نہ بھی مل دیئے. اللہ فرمایا میں اس ویلے ایک فرشتہ پیدا کیتا جڑا صدیق دی آواز وچ انہیں صدیق دی آواز وچ تانوں آکھیا تے تواڈے دل نوں سکون ہو گیا. یہ دا مطلب ہے پاویں مکہ ہوئے پاویں مدینہ ہوئے پاویں غار ہوئے پاویں ہجرت ہوئے پاویں شام ہوئے پاویں اندھیرا ہوئے رات ہوئے دن ہوئے غار ہوئے مزار ہوئے عرش ہوئے کملی والے نوں سکون اپنے یار صدیق نہ ملدا صدیق نہ ملدا ہے. تے آواز کی آئی کہ یا محمد فإن ربک یصلی. اے تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو مہماناں دیاں کچھ قسماں ہوندیاں نے. حسان صاحب دروازہ کھڑکے تے نوکر نوں یا بچے نوں بھیجی دے کہ بار پتہ کرو کون ہے. وہ آ کے کہندا او فلاں بندہ ہے. انہوں نہ ملن نوں دل کرے کہ ایسے لوگ بھی ہوندے نے انسان دا نہیں ملن نوں دل کردا تے کہہ دیندا جی او کہو گھر کوئی نہیں. جو بچہ بھی باہر جا کے کہندا ابو کہندے میں گھر کوئی نہیں. کچھ مہمان ڈور بیل دے بلکہ دروازہ کھڑکاون پتہ لگے فلاں آیا کہ انہوں باہر آ کے نا دروازے چ مل کے کم کر دیتا ہے. انہوں دروازے چ بھیج دیتا ہے. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دروازہ کھڑکاون پتہ لگے تے آکھیدا ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ چائے پانی کھانا شانا کھلاؤ تے انہوں نے ڈرائنگ روم میں ملی دے. کچھ مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں بیل دیوان دروازہ کھڑکاون پتہ لگے فلاں آیا تے باہر آ کے انہوں آکھیدا جی تسی کیوں دروازہ کھڑکائے تو سب بیل کیوں دیتی ہے تسی آ جایا کرو یہ گھر تہاڈا ہی ہے کلی تہاڈی ہے گلی تہاڈی ہے. کچھ مہمان انج دے بھی ہوندے نے وہ آپ نہیں آندے. انہاں کول جا کے ٹائم لئیدا ہے. پھر انہاں نوں آکھیدا جدوں تساں تشریف لیاونی ہے نا تساں آپ نہیں آنا اسی گڈی بھیجاں گے ڈرائیور بھی ساڈا ہوے گا اسی لے کے بھی جاواں گے تے چھڈ کے بھی جاواں گے. اللہ فرمایا میرا ماہی آ گیا. براق سواری بھی ساڑی ہوگا گی ٹائم اساں لے لیا ہے. جبریل خادم بن کے نال جاوے گا 70,000 فرشتہ دی برات نال جاوے گی اسی لے کے بھی آواں گے تے چھڑ گے. پروٹوکول ہے تیرے تے میرے ماہی دا. کونین دیوالی فرما دے جب اس مقام پر. اچھا میں ایک گل تانوں پر لطف سنا دے وہاں. نبی پاک فرما دے پہلے میں گھبرایا پر جب صدیق دی آواز آئی کہ میں حیران ہویا. یاد رکھیو گھبراہٹ دل چوں دی ہے تے انسان جو حیرت حیران جو دی ہے نا وہ عقل چوں دی ہے وہ دماغ چوں دی ہے. نبی پاک فرما دے پہلے میں گھبرایا تے پھر میں حیران ہویا. آج جڑا لوگ کہندے نے کہ نبی پاک نوں معراج خواب وچ ہوئی سی حضور جسم لے کے نہیں سن گئے. میرے نبی نے دسیا میں اتنے گھبرایا بھی ساں تے مینوں حیرانی بھی ہوئی. میرے نبی نے دسیا میں دل بھی لے کے گیا ساں تے دماغ بھی لے کے گیا. بھائی میں تانوں آکھاں کہ راتی میں امریکہ تقریر کیتی حیران تے ہوئے ہو. تانوں خیال آیا کہ آسی صاحب رات کے امریکہ تے ایتھے ہن کیویں. میں چند مہینے پہلے امریکہ گیا تے میں ایتھوں گیا قطر تے قطر تو امریکہ نیو یارک رہ کے اتھوں میں واپس پڑھ رہا تے میں سعودیہ مدینہ شریف آیا. مدینہ شریف تو واپس پاکستان میں تقریباً جاندیا بھی کوئی 24 25 26 گھنٹے لگے. واپس آیا تو پھر بھی میں کوئی 3 گھنٹے لگے. یہ مطلب ہے کہ بندہ اتنی جلدی امریکہ جا کے آ نہیں سکتا. تسی حیران ہوئے پر میں جو ہی آکھیا نا کہ میں تیرا دی خواب وچ گیا سبحان اللہ تے تہاڈی حیرانگی ختم ہو گئی ہے نا. جے کملی والے کہندے میں راتی خواب وچ گیا سی تے او جڑے سویرے ابو جہل نے رولے پائے سن انہوں رولے پاون دی لوڑ کیڑی سی. اے ابو جہل دا رولا پیا دسدا ہے کہ گل خواب دی نہیں. بابا جی جے گل خواب دی ہوے تے رولا کھانا. آ جڑا ابو جہل نے میرے نبی دے آن تو بعد رولے پائے نا مکے تے دا مطلب ہے گل خواب دی نہیں. کملی والے دسیا کہ میں جاگ کے گیا سا میں جسم لے کے گیا میں روح لے کے گیا میں دل لے کے گیا میں عقل تے دماغ نہ لے کے گیا. کانے دیوالی فرماتے نے جدو تھوڑا جا ہو لگے گیا نا تے پھر مینوں آوازاں آن لگتیاں. آوازاں کی نے کملی والے فرماتے نے مینوں آواز آئی ادنا منی نیڑے آ جا ادنا منی نیڑے آ جا ادنا منی نیڑے آ جا. فرماتے نے میں
اللہ دے مزید قریب گیا، مزید قریب گیا، پھر میں اور اللہ دے قریب گیا، اتنا قریب گیا کہ اللہ نے قرآن نے جب اس قربت کا ذکر فرمایا ثم دنا فتدلّا میرے نبی دی معراج کی گئی، اس تو پہلے میرے نبی عرش تے گئے۔ عرش کنو کہندے نے؟ عرش کہندے نے تخت نو، تخت ہوندا بیٹھن واسطے، بیٹھدا اوے جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے۔ اللہ نہ کھڑا ہوندا ہے، نہ تھکدا ہے، نہ بیٹھدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے جے رب دا بیٹھن دا ارادہ ہی کوئی نہیں تے انہیں تخت کانوں بنایا؟ سبحان اللہ۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔ بھائی جے رب نے عرش بنایا تے تخت بنایا تے بیٹھن لئی ہوندا تے رب تے بہندا ہی نہیں، پھر انہوں نے کیوں بنایا؟ ہائے پر اے تے جدو کملی والے شب معراج سنے جوڑے جا کے عرش تے بیٹھے نا، کائنات نو پھر پتہ لگا رب نو تے تخت دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہیں تے ماہی بھی بنایا سی کہ معراج دی راتی آویں ایتھے بیٹھ کے تے سارے جہاناں تے بادشاہی کرے۔ میرا دل کرتا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیں، اے مرشدہ چوپر وے جدہ مرشد مولا علی ہے بندہ بولے سبحان اللہ۔ انہی اچھی بولو کہ فریتے جھک کے بیکھن اتھے کملی والے دی معراج دا ذکر ہویا کتے سنیا سبحان اللہ یا سبحان اللہ۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آیا سب نور اسے خاموش ہے، صوفیاء بھی خاموش نے، اسے کوئی گل نہیں دسی یہ دو اگے تے میں بھی نہیں کرنی، اور قرآن بھی سمجھا دیتا ہے، حضور بھی سمجھا دیتا ہے تے میں بھی سمجھا جانا ہے، اور میں گل بھی نہیں کرنی تو تسا سمجھ نہیں بھی اوکے میں۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلّا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین، فرمایا انج قریب ہوئے جویں دو کماناں ہوندیاں۔ میرے والے سارے دیکھو کمان، تیر کمان دیکھی نا، کمان اس طرح ہوتی ہے، ادھی گدائی کمان۔ عرب دے دو قبیلے جدو صلح کردے سن تو دونوں قبائل دے جڑے سردار ہوندے سن نا، وہ لوگاں دے سامنے اپنی اپنی اس طرح کر کے کمان نوں ملا دیندے سن۔ یہ دا مطلب ہوتا سی انہاں دونوں قبیلیاں دی صلح ہو گئی تے لڑائی ختم ہو گئی، ہن انہاں دے ہتھیار ایک جیسے نے۔ اے تساں دیکھیا پاکستان دا تے سعودی عرب دا معاہدہ ہویا تھوڑے دن پہلے کہ اج تو بعد دفاعی معاہدہ انہوں آکھیا کہ اج تو بعد جنہیں سعودیہ تے حملہ کیتا سمجھو پاکستان تے کیتا، تے جنہیں پاکستان تے حملہ کیتا سمجھو سعودی عرب تے کیتا۔ وہ دفاعی معاہدہ پاکستان تے سعودیہ دا ہو گیا۔ عرب دے قبیلے بھی جدو دفاعی معاہدہ کرتے سن نا تے دونوں قبیلے دے سردار اس طرح اپنی کمان نوں ملا کے لوگاں نوں دسدے سن کہ ساڈا ہن ہوگی صلح، ساڈا دفاعی معاہدہ ہو گیا، ایدے تے حملہ میرے تے حملہ، ایدی عزت میری عزت، جڑا ایدا نہیں او میرا نہیں، جڑا ایدا وے او ایدا وے، جڑا ایدا ہے او ایدا ہے۔ اللہ بھی فرمایا فکان قاب قوسین، میں تے میرا یار انج میرے جویں دو کماناں ملدیاں نے، فرمایا جڑا ایدا نہیں او میرا نہیں، جڑا میرا نہیں او ایدا نہیں، جو ایدا ہے او میرا ہے، تے جو میرا ہے وہ سارا ہی ہے، سارا ہی ہے، وہ سارا ہی ہے۔ پر گل اتھے بھی نہیں مکی، گل اتھے بھی پرویز صاحب نہیں مکی۔ اللہ فرمایا فکان قاب قوسین، اے تے سمجھ آؤندی سی، پر آ جڑا کہ فرمایا نا او ادنا، اے نہیں سمجھ آئی۔ اللہ فرماندا میں تے میرا یار انج ملے جویں دو کماناں ملدیاں، او ادنا، پھر اس سے آگے
بھائی ہوں کس سے آگے کی ہے، اس سے آگے کی ہے. اچھا اور آسان کر دینا، اے میرا کسی نو گلے ملن نو دل کرے، تہاڈا مینوں ملن نو دل کرے، تے اسی پتہ کی کریں گے، تسی بولے نہیں تے میں سمجھا کے جاؤں. اس طرح گلے ملیے نا تے مرد بھی انج کر دے، انسان اس طرح کر دے نا سی، او جنے اگو ملنا انہیں بھی انج کرنا، یہ بھی کمان او بھی کمان. فکان قاب قوسین او ادنا. میں بولنا نہیں، تسی سمجھ گئے. فکان قاب قوسین او ادنا. ایک گلاں کی ہوئیاں، اللہ فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. فرمایا اے میں نوجوانوں نو گل سنا مگر لگا لطف لیا جی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. یا اللہ تیری تے تیرے یار دیاں گلاں کی ہوئیاں. اللہ فرمایا رب نے اپنے بندے نو وحی کی تھی، جو کی تھی وحی لے کے تے جبریل آندا ہے تے جبریل تے بڑا تھلے رہ گئے. کیڑی وحی ہے جڑی رب اوتھے پیا کردا ہے. فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. وحی کی تھی جو کی تھی، وحی کی تھی جو کی تھی، وحی کی تھی جو کی تھی. آسان کر سمجھاواں میں تے اکرم حسان صاحب اللہ کرے مدینے ٹر جائیے کٹھے، بلکہ اسی سارے ٹر جائیے تے کٹھے ٹر جائیے. اتھے نبی پاک دی بارگاہ تے سلام کر کے نال ہی اسی جنت البقیع جائیے. اہل بقیع سید کائنات دی بارگاہ سلام نیاز عرض کریے، حضور دے یاراں نوں ملیے. اسی میدان احد جائیے، پھر اتھے حضرت سید الشہداء میرے حمزہ پاک نوں احد والے نوں ملیے. مسجد قبلتین تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، نال ہی مسجد فتح جائیے. سارے مدینے دی زیارت کر کے جدو پاکستان آئیے نا تے انجی بندے بیٹھے ہون تے میں حسان صاحب نال گل کرنی ہوے پر میں چاہواں تانوں نہ پتہ لگے تے میں حسان صاحب نوں کہنا مدینے گئے ساں تے حسان صاحب سمجھ گئے کیونکہ میرے نال سن نا. ایک تو تیسرا بندہ اٹھ کے آکھے کہ آسی صاحب تساں حسان صاحب نوں کی آکھے تے میں کہنا بھائی جے تینوں ہی دسنا ہوندا تے میں انج کیوں کرنی سی. میں کھول کے وہ پھر پوچھے نہیں مینوں دسو کی گل کیتی تے میں تنگ آ کے کہنا کہ بھائی جو بھی کیتی ہے تینوں کی. اللہ فرماتا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. یار نو وحی کیتی جو کیتی تانوں آئی میرا. وہ بولو کہ سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ. آئی میرے نبی دی معراج، یار نے یار نو وحی کیتی جو کیتی. او کائنات والے تانوں کی ایک راز دی گل سی. یاراں دیاں گلاں یار جانا نا آدم تے پیارا کل بنیا. بس ہوں میں تو اگلیاں گلاں نہیں کرنی. آؤ میرے نبی ٹرے تے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آئے. 6ویں آسمان تے واپس آئے نا، 7واں گزر کے 6ویں تے آئے تے موسیٰ بیٹھے. آخر کی ملیا؟ آخر 50 نمازاں. آخر میں نے 2 ملیاں، میری امت نے وہ نہ پڑھیاں، یہ 50 کنے پڑھیاں. واپس جاؤ. حضور واپس گئے، اللہ 5 معاف کیتیاں. پھر آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے. 9 چکر لگائے. ہر چکر سے رب نے 5 معاف کیتیاں. میں نے سچی دسیو فیصلہ باد شہر چکاؤن والیو، جیڑا رب ایک چکر چ 5 معاف کر سکتا سی اور رب ایک چکر وچ 45 معاف نہیں سی کر سکتا. انہیں 9 چکر کیوں لگوائے؟ بھائی کم ایک چ بھی مک سکتا سی. میں تواڈے پروگرام تے آیا تے میں ہونے تھوڑی دیر بعد تقریر کر کے چلا جاواں. مڑ واپس آواں تے میں آکھا پرویز صاحب او میں دوبارہ آیا، میری ویس کوٹ رہ گئی. ان آکھنا اینو لے. میں تھوڑی دیر بعد پھر آواں، میری گاڑی رہ گئی. پھر آکھن گے لو جی گھڑی بھی رہ گئی. پھر میں تھوڑی دیر بعد وہ میری ٹوپی رہ گئی. پھر دن گئی. جب چوتھی باری میں آواں تے میں آکھاں گا جی وہ میری جُتی بھی رہ گئی تے نہ کراسی صاحب ایکو باری لے گئی. یہ مطلب ہے جتنا مرضی معزز مہمان ہوئے جب بار 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 آوے تے گھر والا اکتا جاتا ہے. پر اپنے گھر میں صبح بھی آواں، شام میں لے آواں، رات 2 بجے آواں، 3 بجے آواں، 4 باری آواں، 20 باری آواں، کسی نہیں پوچھنا کہ تم آئے ہو تے کھتے چل رہے ہو. جڑا بار بار آ رہے ہیں تے جاندیاں آؤندیاں پوچھدا کوئی نہیں. دا مطلب ہے اپنے گھر
नबी माशाअल्लाह हुन बोलो सुभान अल्लाह मैं आज का रियासा के जेड़ा रब 9 चक्कर च 45 माफ पिया करदा वो रब एक चक्कर च 45 माफ नहीं जी कर सकदा ते फिर रब ने 9 चक्कर क्यों लगवाए सुनो ओ जेड़ा 7वें आसमान ते नबी बैठा है ओ मेरे नबी नु वापस क्यों नहीं भेज रहा आ जेड़ा 6वें ते बैठा है ये क्यों भेजदा है भाई 7वें तो भी तो गुजर के आ रहे ना ओ जेड़ा 7वें आसमान ते नबी उन्हें क्यों नहीं वापस भेजा हर बार मूसा क्यों भेज रहे जेड़े 6वें ते बैठे ने असल मामला ऐसे मूसा कलीम अलैहिस्सलाम को दूर कर गए नो बड़ी अखिया रब्बी आ रही रब्बी आ रही रब्बी आ रही या जलवा भी था जलवा भी था जलवा भी था अल्लाह ने फरमाया तरानी तू नहीं देख सकता आज की दिया ये दीवानी कौन देखेगा अल्लाह ने फरमाया मूसा कोई दूर नहीं छेवे आसमान भी आ जाओ मेरा कमली वाला नहीं देखेगा मैं पजान मजा दे के भेजागा तू मेरे बल भेजदा नहीं मैं तेरे बल भेजदा रहांगा ओ मैनू वेखदा रहेगा तू ओनू मेरी मिलत दे नौजवानों 50 नमाज़ां दे के भेजिया ते जदों 5 रह गई तो हजूर नु ख्याल आया या अल्लाह इत्थे 50 सन ते हुण 5 रह गई ते सवाब दा की बनेगा अल्लाह फरमाया सोनिया फिक्र ना करी 50 दा सिफर मैं रख लिया 5 तुसी रह जाओ गुलामां नु कहा जी 5 पढ़ के भेजते रहन असीं सिफर लगा के 50 बना के रख सवाब 50 दे देवांगे ये 5 पढ़ के भेजते रहन बस मेरे आका आ गए वापस आ गए अगली गल्लां फिर कदे जदों हुजूर गली च निकले ना ते किसी दे रोन दी सिसकियां नाल रो रहा आवाज आई हजूर ने दाई बाई वेख्या कौन रो रहे एक औरत ना गठड़ी रखी दीवार ना टेक लगा के रो रही हजूर करीब जाके फरमाया बीबी क्यों रो रही कहने लगी मदीने दे यहूदी दी लौंडी ते नौकरनियां कम नाल मक्के आया मैनू नाल लेके आया मेरे पेकियां दा गांव करीब बच्चियां नू मिलन एक छुट्टी लेके गई 3 छुट्टियां कर आई बुखार बड़ा डरदी घर दी जादी मालिक ने बड़ा मारना मेरे वाल वेख्यो हजूर ने अपनी गठड़ी चुक के ना सिर ते रखी फरमाया उठ बीबी आ मैं तेरी सिफारिश करा खुद को उठे न जाए बुखार की शिद्दत कमली का कोना पकड़ा के फरमाया ले फड़ जिन्होंने आसरे मुहम्मद मिल जान उठन तो रोक ही कोई नहीं सकता हुन मेरे आका आगे आगे ते माई पीछे पीछे गई हजूर ने जाके दरवाजा खड़काया यहूदी नींद खुमारे जो बाहर आया कहने लगा मुहम्मद ने मैं बड़ी बार आख्या मेरे घर ना आया कर मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ मुस्कुरा के फरमाया मैं कलमा पढ़ान आया ही कहने लगा किधर आयो इस तरह कंध के पिछों की नौकरानी सामने खड़ा करके हजूर ने फरमाया मैं दी सिफारिश करन आया इन्हें मारी ना उन्हें एक बारी गठड़ी एक बारी हजूर ते एक बारी लोड़ी वाल वेख्या ते कहने लगा मुहम्मद झूठ तू कदे बोलिया नहीं मैनू सच दसी कदे मिराज करके तो नहीं आया मुस्कुरा के फरमाया तेनू किने दस्या मैं ते अबू बकर नू नहीं दस्या मैं ते हुण मिराज करके आया कहने लगा करके आयो ना फरमाया हुण करके आया उन्हें रौला बाजी तक कर लगा लोगों का कलमा पर वो सच्चा नबी लोगों ये सच्चा नबी है लोगों ने ये कलमा क्यों पढ़ा क्या लगा किताबों में पढ़ी है आखिरी नबी की निशानी आवेगी राती को अपना कब्जा करेगा सवेरे गुलामां दी मछलियां निकलिया राती मुलाकात होवे वजीर आज़म पाकिस्तान नाल ते बंदे दी अड्डी जमीन ते नहीं लगदी ओदी मुलाकात रब नाल होई ओदी आजिज़ी वेख उस वेले उठ के गुलामां दी गठड़ियां पे मन तवाज़ा लिल्लाह फक़द रफ़अहु अल्लाह जेड़ा रब ले जिन्ना नीवा हो जे रब उन्ना ही ऊंचा कर देंदा है ओ मुहम्मद दी ऊंचाई पे दसदी है कि मुहम्मद जिन्नी आजिज़ी किसे कीती जेड़ा जिन्ना नीवा उन्ना ही ऊंचा ओदे नाल ऊंचा ही कोई नहीं ਇਹਦਾ मतलब मुहम्मद ने जिन्नी आजिज़ी की किसी कायनात जिन्नी आजिज़ी की नहीं मेरी मिलत के नौजवानों फिर हजूर आए ते रौले पै गए अबू जाल ने आख्या वेखो 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 अगे कहंदे सन जिबरील आउंदा हुण कहंदे मैं गया अबू बकर ने पूछया ते आख्या चलिया किने आख्या आख्या तेरे नबी ने ते अबू बकर कहन लगे मेरे नबी आख्या राती रब कुल गया सा
वैसे फैसला बादियो इश्क ते सिद्दीक वर्गा ना सिद्दीक ये तो नहीं आख्या अबू जाल कि 2 घड़ियां बैठना जरा नबी ने पूछो मैं तुसा आख्या भी है कि नहीं आख्या मेरे माही ने आख्या 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 हजूर ने तो ये आख्या ना मैं राती रब को गया सा ये तो मैं मन गया ये तो माही अगली गल करे मैं वो भी मन गया अबू जाल ने अबू लहब ने कोनी मारी तो कह लगे न पूछना ली ये दो अगे हुण की रह गया की रह गया कह लगे नबी के अंदर राती रब को गया सा तू कह ईदों अगली गल करनो भी मन गया तेरे अगे की रह गया मुस्कुरा के फरमाया चलिया के देश के नहीं ना कीता मेरे माही फरमाया राती मैं रब को गया सा इतने मैं मन गया कदे कमली वाला आखे ना राती रब मैनू भी लगाया सी मैं वाह सिद्दीक तेरी अजमत तो सदके आख्या मेरा यार आख्या राती रब मैनू भी लगाया सी मैं भी मन गया अबू जाल को तो सुकून ही ना मिले एक एक घर जाता वेखो वेखो की कहते ने राती रब को गया सा राती मस्जिद अक्सा गया सा इतने मुल्के शाम कदे गए नहीं सारे मक्खियां ने इकट्ठा कर लिया कमली वाले बुला ले बेच कहने लगा ये मस्जिद अक्सा गए सन इन्होंने पूछो कि मस्जिद अक्सा दी खिड़कियां किनियां ते दरवाजे किन्ने ने खिड़कियां किनियां ते दरवाजे किन्ने तुसी अपने घर रोज आउंदे जांदे हो बनाया भी तुसा मैं इत्थे तुहानू यकदम पूछा तुहाडे दरवाजे किन्ने खिड़कियां किन्ने तुहाडे कोल नहीं दस्सिया जाना क्योंकि बनाए भी आपने रोज आउंदे जांदे हो कदे तवज्जो नहीं कीती ए बंदा रोजाना मस्जिद च नमाज पढ़ जांदा पर याद नहीं मस्जिद दी खिड़कियां किन्नियां ते दरवाजे किन्ने मिसाल दे तौर ते मैं तुहाडे चो किसे नूं आखां यार बाजार जा ते मेरे वास्ते सुरख रंग दा कपड़ा खरीद के लिया वो खरीद के वापस ले आवे तो पूछिए बाजार च होर किहड़े कलर के कपड़े सन कहेगा मैनू नहीं याद मैं तो सुरख ही ढूंढता रहा क्योंकि उसकी तवज्जो सुरख वाल सी बाकी ने वेखे ही नहीं वेखे हैं पर तवज्जो नहीं ये गाफिल ते जाहिल दा फर्क होंदा है गाफिल और होंदा है जाहिल और होंदा है अबू जाल कहने लगा मोहम्मद ने तवज्जो मेरे बारे रखो अबू जाल कहने लगा मोहम्मद ने पूछो मस्जिद अक्सा दी खिड़कियां किनियां ते दरवाजे किन्ने हजूर दी हम तवज्जो नहीं सी इंज करके ना मेरे नबी आसमान वर अल्लाह फरमाए जिब्रील जी मौला फरमा मस्जिद अक्सा उठाओ या अल्लाह की कर फरमा मेरे यार दे सामने ला जिब्रील ने इंज करके मस्जिद अक्सा उठाई ते हजूर दी निगाहां दे सामने कर देती मेरे नबी दरवाजे ते खिड़की गिर के दसे ते अबू जाल दे सिर च खे पै गई ओ फैसलाबादियों पता चलिया तो हाडी ते मेरी तवज्जो किसी चीज तो हट जाए सानू चल के ओदे कोल जाना पैंदा है पर जिदे तो मुहम्मद दी तवज्जो हट जाए ओनू चल के मुहम्मद कोल मैंने शेर भी बड़े आते हैं कुरान का मैं हाफिज हाँ वो मैंने अलहमदुलिल्लाह सारा आता है हदीसा जिन्हें आपको हजूर के जोड़े अंदर सदका मैं सुना देवा पर मेरा दिल है कि मैं तो ना जो लुत्फ बने ना परवेज साहब अबू जाल सवेरे उठ के मेरे नबी ने सारे मक्खियां इकट्ठा कर लिया कहने लगा मुहम्मद कहते ने मैं राती गया सा इन्हों पूछो कि 3 काफिले मेरे मक्के वाल आ रहे हैं तिजारत के काफिले इन्हों पूछो काफिले कितने पहुंचे ने हजूर ने फरमाया एक मुकामे रूह हाथ पहुंचे है हजूर ने फरमाया जो मेरा बुर्राक उहदे कोल गुजरिया तो उन्होंने ऊंट डर गया वो जो ऊंट ते बैठा सी वो डिग पिया वो बाजू की हड्डी टुट गई वो आउं ते पुछ लिया जी फरमाया दूसरा जो उन्होंने काफिला वो कोल मैं गुजरिया तो मैं आख्या अस्सलाम वालेकुम उन्होंने चीख बोल के कहने लगा आवाज दे मुहम्मद दी है फरमाया तीसरा काफिला मैंने खुदा मुकाम दे मिलिया अबू जाल दे फिर परेशान हो गया उन्हें आख्या मुहम्मद ने पूछो काफिले मक्के कदों आने भाई मैं रस्ते च किसी बंदे आंदा देखा ते मैं आखा फलाने जब वेले पहुंचेगा वो जो रुक गया अबू जाल कहने लगा मुहम्मद ने पूछो काफिले मक्के कदों पहुंचणगे मेरे नबी ने फरमाया पहला काफिला उदो पहुंचेगा जदों सूरज गुरूब होंदा होगा दूसरा अद्धी रात वेले पहुंचेगा ते तीसरा उदो जदों सुबह सूरज तलू होंदा होगा अबू जाल कहने लगा आओ 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 देखिए जदों मक्के दे बाहर आके खलोगे जदों शाम होई ना ते पहला काफिला आ गया अद्धी रात हुई तो दूजा भी आ गया हुण तीसरा काफिला रस्ते च रुक गया
ادھر کافر پہاڑی دی چوٹی تے بہ گئے تے ادھر نبی پاک دے صحابہ بہ گئے اے سورج پہ ویکھ دے نے او قافلہ پہ ویکھ دے نے نہ سورج پہ چڑھ دے تے نہ قافلہ پہ ہوں رات لمبی ہو گئی آج رات نہ مکے قافلہ رک گیا اللہ فرمایا سورج تو بھی رک جا قافلہ رک گیا آج رات ہی نہ مکے نوجوان جڑے ویلے قافلہ ٹریا اللہ نے فرمایا سورج ٹر پیا اللہ نے فرمایا سورج ٹر پیا قافلہ ٹر پیا نوجوان جڑا قافلہ مکے دے اندر تسلیوں لگا قافلہ نارا ماریا کہنے لگے او قافلہ آ گیا ادھروں نارا بجیا اور سورج چڑھ گیا تیری معراج تو صدقے سے نعرہ حیدری حافظ مولانا عبد الجواد شریف تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا کائنات اے معراج کے حضور دے قدمیں تک پہنچ جاوے گرامی قدر حضرات آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لامکاؤں سے بھی آگے گزر گیا ابن کونین دیوالی دی معراج تے میں واپسی بھی سنا دیتی بھائی جان کہہ رہے سن حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر تھوڑا سنایا تو سا سبحان اللہ ہی نہیں آکھی کہ میں کنے سنا ایک باری ہو روچا بولو بولا سبحان آج گلہ خراب ہو جو لوگ پوچھنا کی ہویا تک کہ کملی والے میں شانہ بیان ہو دیا سن میں سبحان اللہ کہتا دیا گرامی قدر حضرات کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے عصر دی نماز پڑھی تو مشرق والچہرہ کر کے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے نبی لمبے لمبے سانس لے اگلے دن پھر تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چک محمد دا عاشق و صدا ہے اے جڑا پاکستان ہے اے مدینہ طیبہ تو مشرق والے علامہ اقبال میرے سیالکوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اقبال فرماتے ہیں وہ جڑی ہوا میرے نبی نو آئی سی نا ٹھنڈی اور میرے وطن پاکستان والوں ہی آئی تھی میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا جڑی مشرق والی سائیڈ ہے تو میں نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہوا ماں دی کرن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کدھروں میرے آقا نے فرمایا میرا دیوانہ واسطہ ہے خیال آیا کملی والے پتر تیرے پیچھے اساں قربان کیتے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگئے تان مان دھن اساں بارے او کڑے جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کی سونیا کون ہے کالے والی نے فرمایا صاحب ہو گیا رات جا کے گزر دیا او تے میرے روزے گزر دے او ٹکا گیا دی سن کے ادا ہو جائے عرض کی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صاحب دنیا کی گلیاں چن
فرمایا کیا فرما دیا بے آنے والے آؤ کملی والے پھر کوئی نہیں خواجہ ویس چیخ مار کے رون لگ گئے اب کی ساری زندگی اڑی کام کرتا رہا جمع جمع ہی دیکھ گیا میں جاؤں آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی امایا کیا فرمان لگی مسجد نبی چلے جاؤ تھوڑی دیر ہوئی کہ نبی آ جاتے ہیں ارنے کی تھی اماں جی اڑی نہ کیوں انہاں پہ لئی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑی نہ کر دی نوجوانوں عرض کر دیں اماں جی ذرا پردے سے ہو جاؤ میں جاتی مریوں کے رہی دیکھ جاؤں جتنے میرا مدری نہ سجائے امایا کیا فرما دیا میں پردے سے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑے والا والا آیا آکے دیوار راچ ہوتا ہے نکے نکے چیزاں چونچے روتا فرما دیا دی حالت میں کہ نبی رونے لگ گئی اور روتا روتا بولا نکلے جاؤ بعد چھ جا کیوں نے مڑ کے لے کے آؤ کہنے لگا کبھی والے آؤ نہ بڑی دور تیرا دیوانہ مس نہیں ملنے آیا شکر چلے آؤ کچھ نہیں منگتا کوئی عرض کر چلے آؤ جب قیامت دیا رایا بے اپنے آشا کی کیتی کریں لیکن میری کیتی کر لیا فرما دیا روکا ہی نکل گیا تھوڑی دیر بعد حضور حجرے چاہے آقا نے حجرے چ نور وے کے فرمایا آشا کون آیا سی عرض کی سونا تیرا کوئی اویس آیا سی فرما کیویں دسی اکھیا والا چ دور پیرا میں چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کوئی درویش سی سونیا کدھر دور ہی آیا سی رو کے فرمایا آنے والے آپ ٹر گئے ہیں تے خوشبو محمد دے بیڑے چھڑ گئے ہیں فرمایا صحابہ توڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کدی مدینے دی جو چو باہر نکل گئے فیصلہ باد والے ہو جائے شام نہ پئی تو اویس مڑ گھر بھی آگئے نبینی ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی کہ اماں کہہ لگی بھی اویس آگئے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خیاں رو کے ماں دے قدم پھر کے کہنے لگے اماں لگ جا روے مر جانا اماں کہنے لگی بے کی ہویا عرض کی اماں کملی والے گھر نہیں ملے نوجوان اماں نے قدمہ تو کھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا کہ تم ماں دے جب فرما بردارے چپ کر ماں دعا دے دیئے دیکھو میں سنا دی خدمتی کری جاؤں دیکھو ماں دیا دعا مانے سارا جگ نبی دیا گلا کرے گا نبی تیریاں گلا کرے جاؤ ویسے پترہ جگ تیرا بجلیاں گلا کر رہی ہو نبی تیریاں گلا کرے گا سہی سردار نے آکھا سی کوئی کول رکھے جادوگر آکھے کہ کوئی یاد اور درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ گرامی قدر حضرات وہ سب جنہوں نے اپنا آپ ہی مصطفیٰ کریم کو نکال دیتا انہوں نے ماں ہی قدر کی تھی کہ ماں دعا دیتی پتر جا سارا جگ تیرا بجدیا گلہ کردہ نبی تیریاں گلہ کرے گا میں آج بھی اس محفظ نکاح ہوتے بانی علی معافی بخاری تبریک پیش کرنا اور مبارکباد بھی پیش کرنا اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم انہاں دے بزرگوں دے درجات کی بلندی فرمائے قبرانہ منور فرمائے ساری حاضری قبول فرمائے کہ اللہ ذریعہ نجات بنائے آمین واخر دعوائی جو حضرات باہر کھڑے ان سے بھی گزارش ہے کہ ہم فرد واحد کے لیے نہیں آئے ہم حسنین کے نانا کے لیے آئے ہیں سردی کی رات ہے لفظ سردی دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ایک کہتے ہیں سردی ٹھنڈ بندہ کہتا ہے یار میں نے سردی بڑی لگ رہی ہے بندے کہتے ہیں یار کوئی جرسی پالا ہے سویٹر لے لے کوئی کوٹ استعمال کر لے کمبل شمبل لے لے انہوں نے کہتے ہیں سردی وہ بندہ نہ بولے جب سردی لگ رہی ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولے جدا عقیدہ ہے کہ میری حضور تو بغیر نہیں سردی الحمدللہ ساڑی تو حضور تو بغیر نہیں جے سردی ہے
صاحب نسبت لوگ ہو جی انشاءاللہ. لو آئیے میں 2-3 اشعار ہم دیا پیش کرتا ہوں، اسی کے ساتھ ہی قاری صاحب کے مائک والے کریں گے. پھر جیسے جیسے حاجی اکرم حسن صاحب فقیر کو حکم دیتے چلیں گے میں انشاءاللہ اب آپ کو دعوت دیتا چلوں گا. اسی صاحب کے مائک حوالے کر کے فقیر اجازت لے لے گا. ہاتھ بلند کر کے آپ سبحان اللہ بولیں تو میں آغاز کرتا ہوں. آئیے آغاز کرتے ہیں. اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. سبحان اللہ بولیے. اللہ تو رحیم ہے، اور سبحانہ سے ہمارے طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. عدل کریں تے تھر تھر کپڑ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، سبحان اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم. جے کھانے عملہ ملے تے کچھ نہیں میرے بلے، جے بے کھان تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے. میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے. ڈوبتے سورج چاڑن والا، بجھتے دیوے بالن والا، جینا دانی جگتے کوئی اونا موری پالن والا. لوکی کہندے دال نکل دی، میں تاں پتھر گلدے دیکھے، تیری رحمت نال سونیا ربا پانی تے بندے چل دے ویکھے. سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو مہربانہ سلطانہ ذیشانہ، بڑے کرم کمائے بلا ہوئی، ککھا وچ جسن وقت گرے، پھڑ کے آنکھ بڑھائے بلا ہوئی. کلر شور زمین سا مہربانہ، بوٹے پیار دے لائے بلا ہوئی. پتہ سارا سردار مکیدیاں دا، پردے عیبہ تے پائے نہیں بلا ہوئی. سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو. آئیے باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت بزم کا آغاز ہوا چاہتا ہے. بانیان محفل کو، میزبانی محفل کو، اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے کروڑ حوال مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے صدی شان محفل کا انعقاد کیا ہے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے. ایک بار پھر میں منترین کے اس خوبصورت انتظام پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. عظیم بھائی ماشاءاللہ جن کا ہر کام ہی عظیم ہے، ٹینٹنگ کے حوالہ سے، بیک گراؤنڈ کے حوالہ سے، اسٹیج کے حوالہ سے، پوری ساؤنڈ سسٹم اور پوری پروڈکشن کی ان پر سب ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے زینت القرا، نجم القرا، فخر القرا استاد الحفاظ جناب قاری قدرت اللہ نائمی صاحب دامت برکات القدسیہ، آپ سے میری گزارش ہے کہ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آپ